يا الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، قائدین تحریک منہاج القرآن، کارکنان پاکستان عوامی تحریک، امت مسلمہ کے اور عالم اسلام کے عظیم فرزندوں اور پاکستان کے عظیم سپوتوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج مصطفی انقلاب کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جمع ہوئے. اس وقت جو بات مختصر وقت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک ایسا عظیم پیکج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کا آخری جامع پیکج حضور علیہ السلام کی معرفت انسانیت کو بھیجا. آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے، رسول اعظام آتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کی جو ضرورتیں تھیں اور ہر معاشرے کی جو ضرورتیں تھیں ان کو پیش نظر رکھ کر باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کے پیکج بھیجے، اپنی وحی بھیجی اور ان وحی کے ذریعے انسانیت کو تعلیمات عطا کی. اور وہ جو تعلیمات انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آتی رہیں، ان تعلیمات کے ذریعے باری تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کی جو ضروریات تھیں ان کو پورا فرمایا. ہر دور کے انسانوں کی ضروریات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل فرمائی. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہر دور میں انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے ہر دور کا، ہر سینچری کا. اور ہر دور میں ہیومن سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اور ان کی بھی اپنے ڈائمینشنز اور اپنی سطحیں ہوتی ہیں. ہر دور کی انسانی معاشروں کی ضروریات کو، خواہ وہ ضروریات علمی ہوں، فکری ہوں، عقلی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، مادی ہوں، معاشی ضروریات ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، ثقافتی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے جو اہل عقل و دانش لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز، لیڈرز، فلاسفرز، ریفارمرز، مصلحین، بڑے لوگ، وہ پیکج دیتے ہیں اپنے علم کا، اپنے فکر کا. ایک زمانہ تھا ارسطو نے بھی ایک سوچ کا پیکج دیا، افلاطون نے دیا، سقراط نے دیا، پھر اسی طرح اس دور سے لے کے آج کے دور تک لوگ دیتے چلے آئے. سوشل ریفارمرز ہوئے، کنفیوشس ہوا چائنا میں، یہ نام آپ نے سنا کنفیوشس، تو چائنا میں ہوا. یہ جو چائنا میں سوشلزم جو وجود پذیر ہوئی اور رشیا تک جو ڈیولپ ہوا، سوشلزم کا اور اشتراکیت کا نظریہ
یہ بنیادی بہت پیچھے چلے جائیں تو اس کے پیچھے کنفیوشس کی تعلیمات کی روح ہے۔ بنیادی تعلیمات جو تھی وہ سوشل ریفارمر تھے، اور اس نے جو سوشل ریفارم سجیسٹ کی تھی انسانی معاشرے کے لیے، معاشی اور سماجی نوعیت کی، تو اس پر آگے چل کے سوشلزم ڈیولپ ہو گئی۔ یہ پھر اس میں اور اضافات ہوتے چلے گئے، پھر فلاسفرز آ جاتے ہیں پولیٹیکل، پھر اکانومسٹ، پھر روسو آ گیا، پھر مارکس آ گیا، فریڈرک اینجلز آ گئے، پھر تھاٹ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اسٹالن آ گیا، لینن آ گیا، ماؤ زیتونگ آ گئے، پھر وہ اپنے اپنے وقت کے ساتھ تھاٹ ڈیولپ ہوتی، لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر دور میں افراد ہوئے، اسلامی تاریخ میں بھی افراد ہوئے۔ اور جب ہم اپنی اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے قرآن و سنت پر مبنی قانون کو دائمی ایک کوڈ آف لا بنا کے اور ایک سائنس بنا کے ائمہ اربعہ نے دیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل۔ دنیا آج کے دن تک ان کی وضع کردہ لیگل سائنس اور ان کے قانونی جو مذاہب اور سکولز وضع فرمائے، آج تک ان سے اقتصاد فیض کر رہی ہے، چینلز قائم کرتی ہے۔ اس طرح اپنے اپنے دور میں پھر امام غزالی آئے، تو انسانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے ایک الگ چینل ہوتا ہے، وہ پھر ہر دور کے ضروریات کے مطابق روحانی طریقے وضع کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ آئے، پھر بڑھتے بڑھتے سیدنا شیخ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، وہ آئے، پھر خواجہ اجمیر تشریف لائے، داتا گنج بخش آئے، حضرت شاہ نقشبند آئے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آئے۔ تو یہ بھی مختلف پیکج دیتے رہے، اسپریچول پیکج۔ کیا تھے؟ اسپریچول، روحانی پیکج۔ روحانیت کو ایک سائنس بنایا، ایک علم بنایا، اس کے اصول اور فروع وضع کیے، اس کے طریقے بتائے، اور لوگوں کی اخلاقی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے ملانے کے راستے سمجھائے، طریقے سمجھائے۔ تو ہر دور میں ہر علم کے ہر موضوع پر ہر قسم کی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے افراد آتے رہے۔ تو پہلا زمانہ تھا جب انبیاء آ رہے تھے، اور وہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی بعثت پہ ختم ہو گیا۔ جب انبیاء آ رہے تھے تو ان کے بھی ہر دور میں اس طرح لوگوں کی ضروریات ہوا کرتی، اور ان کو پورا کرنے کے لیے جب اللہ پاک نبی کو مبعوث کرتا، اس نبی کو وحی الہی کے ذریعے ایک ایسا پیکج دیتا تعلیمات کا جو اس سوسائٹی کی نیڈز کو پورا کر دیتا۔ یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک میں نے عرض کیا کہ جب پیغمبر آتے تھے تو وہ دور غیر پیغمبر جو اہل علم، اہل عقل، اہل دانش، فلاسفرز اور اسکالرز جو ہوتے تھے، جو نبی نہیں ہوتے تھے، تو ان سے وہ زمانہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ پیغمبر جس زمانے میں آتے تھے اس زمانے میں دنیا میں کوئی اہل عقل و دانش بھی کوئی نہیں تھا، نہیں، وہ بھی ہوتے تھے اور پیغمبر آتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کا وہ بھی پیکج دیتے، وہ بھی پیکج دیتے، تو کس کا پیکج انسانیت کے لیے بہتر ہوتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر دو باتیں نہ ہوں تو اللہ کی وحی اور اللہ کے نظام نبوت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دو باتیں نہ ہوں تو نہ وحی کی اہمیت رہتی ہے اور نہ نبوت اور رسالت کے نظام کی اہمیت رہتی ہے۔ بس آپ سے بات شروع کی ہے تو ایک موضوع بن گیا، ایک نیا مضمون بن گیا، وہ آپ کو بات، اور یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز آ گئی، وہ اہمیت نہیں رہتی اگر دو باتیں نہ ہوں۔ وہ کون سی دو باتیں؟ نمبر ایک، اس پیغمبر کی عقلی، علمی، فکری، اخلاقی، روحانی سوچ کی جو سطح ہے اور عمل کی سطح، علمی، فکری، عقلی، روحانی، ہر سطح، اگر اس پیغمبر کا جو لیول ہے، انٹلیکچول لیول، ایکڈیمک لیول، اس پیغمبر کا سوچ کی جو سطح ہے اور اس کے فکر کی جو سطح ہے، اگر وہ اس دور کے سارے اہل علم، اہل فکر اور اہل عقل و فلسفہ سے بلند نہ ہو، بلند نہ ہو، تو نہ پیغمبر کی اہمیت سوسائٹی میں رہتی ہے، نہ اللہ کی وحی کی رہتی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ درست بات ہے یہ غلط ہے؟
دیکھو نا، آپ ایک ڈین ہیگ میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، یہاں 15-20 بڑے بڑے نامور مکینک ہوں، اگر 15-20 بڑے بڑے چوٹی کے مکینک ہوں کسی فیلڈ میں، ٹیکنالوجسٹ ہوں ایک فیلڈ میں بڑے ٹاپ کے، ان میں ایک اور آ جائے اور وہ بھی انہی جیسا ہو یا ان سے تھوڑا سا ہلکا ہو، تو کیا وہ ساری سوسائٹی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوگا؟ یا اس کے پاس یہ جواز ہوگا کہ لوگوں میرے پاس وہ کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، لہذا میری بات سنو؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، چونکہ اسی جیسے 15-20 اور بھی موجود ہیں، ایگزیکٹلی اسی لیول کے لوگ ہیں، اور وہ بھی وہی پیکج دے رہے ہیں، وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 2، سوسائٹی اس کی طرف سب کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی، اور نمبر 3، اگر لوگ اس کی طرف نہ جائیں سب کو چھوڑ کے تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے، لوگ مجرم بھی نہیں ہیں، چونکہ لوگ سچے ہیں، اسی کیلیبر کے اور افراد بھی موجود ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس وہ کون سی غیر معمولی چیز ہے جو اور کسی کے پاس نہیں، لہذا اس کی باتوں کو باقی سب کو چھوڑ دیں اور اس کی طرف چلے جائیں، کیا لوگ کہیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس دور میں انبیاء آئے، ہر دور میں، اس دور میں جتنے انٹلیکچوئلز تھے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کے تھے، انسانیت کی رہنمائی کرنے والے انٹلیکچوئلز، پہلی بات ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اپنے دور کے تمام انٹلیکچوئلز سے بڑا انٹلیکچوئل، اس کا علم، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی دانائی، اس کی حکمت، اس کی بصیرت، اس کا علم، اس کا فلسفہ، اس کی باتیں سب سے بلند ہوں، تو تب جواز بنتا ہے اس بات کا کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اور نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیکج وہ دے رہا ہے، وہ پیکج اس وقت دنیا میں جتنے پیکج اس طرف سے آ رہے ہیں، وہ سقراط سے آ رہا ہے پیکج، افلاطون سے آ رہا ہے وہ پیکج، وہ بکرات سے، اپراٹو سے آ رہا ہے، افلاطون سے آ رہا ہے، وہ ارسطو سے آ رہا ہے، ارسطوٹل سے، جتنے پیکج اس دور میں علم کے، سوشل سائنس کے، سوشیالوجی کے، سائیکالوجی کے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے، سوشل پرابلمز کے، اکنامک پرابلمز کے، اسپریچول پرابلمز کے، جس طرح کا پیکج وہ لے کے آیا ہے، اس طرح کے جتنے پیکج دنیا میں لوگ دے رہے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا پیکج سب سے زیادہ اونچا، قابل عمل اور انسانیت کی بہتری کے لیے ہو۔ اگر پیکج اس کا تمام پیکجز سے بہتر نہیں ہے تو کوئی جواز نہیں رہتا اس بات کا کہ لوگ اوروں کے پیکج مسترد کر دیں اور اس کا قبول کر لیں۔ اللہ کی وحی کو کیوں قبول کریں؟ اس میں کون سی وہ چیز ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے؟ یہ 2 شرطیں اگر پوری نہ ہوں تو نہ نبی اور رسول کا ریلیونس رہتا ہے، نہ اللہ کی وحی کا ریلیونس رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، نوجوان نسل کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اسی طرح ہر دور میں انبیاء جو آتے رہے، وہ اپنے دور میں لوگوں کو ہائر انٹلیکچوئل لیول پہ فائز ہوتے، اور ان کے دیے ہوئے تعلیمات کے پیکج دنیا کے سب پیکجز سے بہتر، ایفیکٹو، پریکٹیکلی زیادہ وائبل اور فیزیبل ہوتے۔ تب انبیاء کا سلسلہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا، اور معاشرے اور انسانیت اور مخلوق ان کے پیچھے چلتی رہی، اور اللہ کی وحی وہ ایک اونچی علم کے طور پہ دنیا میں آتی رہی۔ تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کا دور گزر گیا تو وہ ان شرائط پر پورا اترا، اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی، پھر نیا دور آ گیا، نئے انٹلیکچوئل پیدا ہو گئے، پیغمبر بھی نئے آ گئے۔ جب پیغمبر نئے آ گئے تو صحیفہ بھی نیا آ گیا، تو اس دور کی ضروریات کے مطابق اللہ پاک نے اور پیکج بھیج دیا۔ اس کو کہہ لیں آپ، وہ ریوائزڈ پیکج ہوتا تھا، نیا ایڈیشن آ گیا۔ جیسے ہر سال 2 سال بعد کار کا جاپان والے یا جرمنی والے یا جو بھی کار بنانے والے لوگ ہیں، وہ کچھ اور نئی چیزیں ایڈ کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈال کے دنیا ماڈل بھیج دیتے ہیں، اور آپ بھی پھر نئے سے نئے ماڈل کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں۔
یہ نیا ماڈل آ گیا ہے، اس میں یہ فیسلٹی بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ڈور بھی آٹومیٹک ہو گیا ہے، اس میں ساری ونڈوز بھی آٹومیٹک ہیں، اس میں گیئر بھی آٹومیٹک ہو گئے ہیں، اس میں سپیڈ کنٹرول بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں فلاں ہو گیا، ساری چیزیں۔ پھر اگلے اس کے بعد ایک اور ماڈل آ گیا ہے، اس کے شاک ابزرور بھی بڑے شاندار ہیں، سیٹیں بھی بڑی شاندار ہیں، لائٹ بھی بڑی اچھی ہیں، اور یہ مضبوط بھی ہے، گرپ، روڈ کی گرپ بھی بڑی شاندار ہے، فلاں فلاں اور ماڈل آ گئے۔ اگر چند سالوں بعد اور ماڈل آ جائیں گے، تو پھر آپ اگر نیا ماڈل، اگلی بات، اگر آنے والا نیا ماڈل باقی ماڈلز کو بیٹ نہ کر سکے تو کوئی کسی نئے ماڈل کے پیچھے جاتا ہے؟ بولیے، کوئی نہیں جاتا۔ تو اللہ کا ہر نیا آنے والا نبی رہنمائی کا نیا ماڈل لاتا تھا، ایسے ماحول میں جہاں کئی ماڈل اور بھی پھر رہے ہوتے تھے۔ تو نئی سوسائٹی میں اللہ کے نئے نبی نے جو ماڈل اللہ کی ہدایت کا، وحی کا لا کے دیا، اگر وہ سارے ایگزسٹنٹ ماڈلز کو بیٹ نہیں کر سکتا تو یہ تو نبی کا مذاق بنوانے والی بات ہے۔ معاذ اللہ، کون آئے گا اس کے پیچھے؟ یعنی آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل دے دیں، آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل دے دیں پیغمبر کو جو دنیا کے باقی ماڈل سے بہتر نہ ہو، اور پھر کہیں کہ اس پر ایمان لاؤ، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یوں ہی مفت میں کافر ہے؟ کس وجہ سے کافر ہے؟ اللہ نے اگر نہ ماننے والوں کو کافر بنانا ہے تو ماڈل بھی تو وہ دینا کہ کائنات میں اس جیسا کسی کے پاس ماڈل ہی نہ ہو، تب ہی مانیں گے نا۔ یہ بنیادی عقلی شرائط بتا رہا ہوں، اصولی باتیں ہیں، اور اگر یہ پوری نہ ہو تو نہ نبوت اور رسالت کا جواز، نہ نظام وحی کا جواز، نہ ایمان اور کفر میں امتیاز کا جواب، نہ جنت اور دوزخ کا جواب۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو یہ بنیادی بات ایمان کے طور پہ قبول کریں کہ انبیاء جو آتے رہے وہ ان شرائط پہ پورے اترتے رہے۔ ہر نبی کے پاس ایسے ماڈلز تھے رہنمائی کے کہ وہ سارے ماڈلز پیچھے رہ جاتے تھے، اور چلتے 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 پھر انسانی فکر بھی آگے ڈیولپ ہوتا رہا، انسانی فکر بھی ڈیولپ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ یعنی ایک وقت تھا جب پہلے دنیا میں کوئی ریاست کا تصور نہیں تھا، نیر حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، اور وغیرہ کے قبائل تھے، اور عراق کی سرزمین میں جو نینوا اور بابل کے علاقوں میں آئے، وہاں نمرود تھے، نمرودوں کے زمانے میں آئے، اور جب وہ آپ کی بعثت ہوئی تو ان زمانوں میں وہ تشریف لائے تو زمانے میں وہی نمرود کی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں تھیں، شہنشاہیت تھی، بادشاہ تھی، وہی خدا تھا، وہی سجدے کرتے تھے، اس کو حکمرانی تھی۔ پھر آگے وہ زمانہ آ گیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو پھر انبیاء بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ رہے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ رہے، اور پھر آگے زمانہ آیا اسی طرح۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور آیا تو اس وقت مصر کی ایجپشن ڈائنیسٹی وجود میں آ چکی تھی۔ پہلے بیبیلونین ڈائنیسٹی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کے دور تھے، وہ پری ہسٹورک پیریڈ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ سے پہلے کا دور۔ پھر ایجپشن ڈائنیسٹی، مصر کی سلطنت وجود میں آ چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے بہتر ماڈل لے کے آئے۔ اب ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی کہ ماڈل بہتر، میں نے مثالیں تو دے دی، اب تھوڑی سی میں مثال فٹ بھی کر کے دے دوں، آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی۔ مثلا انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے اس کے خیال کے مطابق جادوگر تھے۔ اس نے کہا کہ میں ان کو کیسے شکست دوں؟ اس کی سمجھ میں آیا میرے پاس جادوگر ہیں ہر شہر میں بڑے بڑے، وہ جادو بڑا عروج پر تھا اس وقت، جادو عروج پر تھا۔ اس نے جادوگروں کو بلا لیا اور سارے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم اس موسیٰ کو معاذ اللہ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکے تو تمہیں، ہمیں سب کو، ہماری نسلوں کو یہ مصر کی سرزمین سے نکال دیں گے، ہماری سلطنت بھی جائے گی، حکومت بھی جائے گی، اور ہمیں یہاں سے دیش نکالا مل جائے گا، ہم رہ بھی نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اپنا جادو کے وہ کمال دکھاؤ کہ حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ یعنی ان کے پاس میجک کا ماڈل ہے، کیا ہے؟ ان کا جو افیکٹو ماڈل ہے جس سے انہیں جنگ لڑنی ہے، ان کا جو اسلحہ ہے، سمجھیں
یا ان کا جو ویپن ہے وہ میجک ویپن ہے، میجیکل ویپن. اصل آج نیوکلیئر ویپن ہے، کنونشنل ویپنز بھی ہیں، نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں. ان کی ٹیکنالوجی اور ویپن جادو تھا. اس ویپن سے ان کو شکست دو تاکہ یہ ختم ہو جائے تحریک. تو موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. میں ماڈلز کا مقابلہ بتا رہا ہوں. دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. فرعون بڑے فخر کے ساتھ بیٹھا ہے. یہاں ایک لطیف نکتہ بتا دوں، وہ صوفیانہ دل کا نکتہ ہے. کیا؟ وہ دل کا. تو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، قرآن مجید میں، کہ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے صاف ظاہر ہے دنیا دار کو تو دنیا کا لالچ ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے آ کے فرعون سے پوچھا اگر ہم جادو دکھا کے حضرت موسیٰ کو شکست دے دیں اور تمہاری عزت اور سلطنت کو بچا لیں تو ہمیں کیا دو گے؟ پہلے سودا کیا، پہلے اگر یہ کر دیں تو کیا دو گے؟ کیا؟ تو یہ وہ فرعون کے جادوگروں کی طبیعت آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے. جو لوگ جو کام کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا دو گے. اور سمجھ لیں کہ اگر کوئی دین کا کام بھی کرے اور دین کے کام میں سوچے کہ کیا ملے گا تو وہ اسی قبیلے سے ہے. جو دین کا کام کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ کیا ملے گا، کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اسی قبیلے سے ہے. وہ حضرت موسیٰ کے قبیلے سے نہیں ہے. سوچ ہے. انہوں نے پوچھا فرعون کو کہ کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ تم اجرت مانگتے ہو. انہوں نے پوچھا کہ اجرت کیا دو گے؟ اجرت مزدوری کیا دو گے؟ اس نے کہا اجرت مانگتے ہو؟ میری زندگی، حکومت، عزت، تخت، سلطنت کا سوال ہے. اگر تم مجھے بچا دو اور موسیٰ کو شکست دے دو اور مجھے بچا لو تو اجرت کیا، میں تمہیں اپنی قربت دے دوں گا. یہ قرآن مجید میں آیا. میں تمہیں کیا بنا دوں گا؟ اپنا مقرب بنا لوں گا، قربت دے دوں گا، مقربین میں بنا لوں گا. اب یہ دو لفظ ہیں، اجرت اور قربت. بولیے کیا؟ اجرت اور تو اجرت میں دنیا داری ہے، قربت میں دین داری ہے. اجرت میں مادیت ہے، قربت میں روحانیت ہے. اجرت اس نے کہا کیا دو گے اجرت؟ اس نے کہا اگر میں بچ جاؤں تو یہ فرعون کو بھی سمجھ تھی. یہ سمجھ بولیے فرعون کو بھی تھی، اگر نہیں ہے تو ہمیں نہیں. فرعون کو بھی تھی کہ قربت اجرت سے اونچی چیز ہوتی ہے. اجرت تو صلہ ہے، کمائی ہے، سودا ہے. اتنے نفل پڑھے اتنا ثواب مانگ لیا، ثواب کے لیے نفل پڑھنا، اتنے ثواب کے لیے عمل کرنا، اتنے ثواب کے لیے صدقہ کرنا، اتنے ثواب کے لیے یہ کرنا. ہم بھی ثواب کی سوداگری کرتے رہتے ہیں نا. یہ اجرت مانگنا ہے. اس نے جواب دیا کہ اجرت تو چھوٹی چیز ہے، اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں، اجرت تو چھوٹی چیز ہے، میں تمہیں اپنی قربت دے دوں گا. یعنی اپنی بارگاہ. شیطان تو سمجھتا تھا نا فرعون کہ میری بارگاہ ہی سب کچھ ہے. اس نے کہا میں تمہیں اپنی بارگاہ میں مقرب کر لوں گا. اب اس کی قربت کیا اور اس کی اجرت کیا؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ دنیا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، جو لوگ بولیے دنیا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، طالب دنیا ہیں، فرمایا وہ غلام ہیں. وہ کیا ہیں؟ غلام ہیں. اور جو عبادت اور دینی محنت کرتے ہیں آخرت کی خاطر، جنت کی خاطر، وہ سوداگر ہیں، وہ سوداگر ہیں. اور جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے مردان حر ہیں، وہ مرد ہیں اللہ کے مرد. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا جو دنیا کے لیے کرتے ہیں عبادت وہ عورت ہے. جو شخص دنیا کے لیے کرتا ہے وہ عورت ہے. جو آخرت کے لیے کرتا ہے، کیا آخرت کے لیے کرتا ہے، وہ مخنث ہے. وہ نہ دنیا کا ہے
نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ مرد ہے۔ تو نکتہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ اپنی زندگی، دین کی زندگی، عبادت کی زندگی، مذہب کی زندگی، عمل کی زندگی، جد و جہد کی زندگی، اس کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو 3 ٹارگٹس پاسبل ہیں۔ کتنے؟ یا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ دنیا کی اجرت کے لیے کیا جائے، تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، مگر وہ جو اصل شے ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی چلو دنیا کے لالچ سے بے نیاز ہو اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرے کہ جنت مل جائے، آخرت مل جائے، دوزخ سے بچ جاؤں، یہ کم سے کم اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ مگر اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بندہ اس کی خاطر بھی نہیں جو عمل کرے، وہ صرف اس لیے کرے کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ جب مولا راضی ہو گیا تو پھر بقایا کوئی چیز رہ گئی؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جلال کی حالت میں جا رہی تھی، ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی، جل رہی تھی کوئی چیز، ایک ہاتھ میں پانی تھا بالٹی میں۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ، حضرت رابعہ بصری سے، مائی صاحبہ آپ کدھر جا رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، ایک اندر کی کیفیت تھی، اس کیفیت کا اظہار کیا۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ دوزخ کے ڈر سے، جو لوگ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، میں اس پانی سے اس دوزخ کو بجھا دوں تاکہ دوزخ کے ڈر سے کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ اور جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں تاکہ جو بھی عبادت کرے نہ جنت کے لالچ میں کرے نہ دوزخ کے ڈر سے کرے، وہ صرف مولا کی خاطر کرے، وہ یار کی خاطر کرے، اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر سارے اعمال کو سمت دے دینا، یہ بلندی ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون نے بھی یہ کہا کہ اجرت تو چھوٹی چیز ہے، تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں اپنی قربت دے دوں گا۔ لہذا ایک عمل ہوتا ہے جس سے اجرت ملتی ہے اور ایک عمل ہوتا ہے جس سے قربت۔ اب اس کی ایک آپ کی عملی زندگی میں، روحانی اور اعتقادی زندگی میں ایک مثال دے دوں، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ مثال دے دوں پھر ماڈل پر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر امتی کے لیے حکم ہے کہ 2 چیزیں پڑھے، ایک درود پڑھے اور ایک سلام پڑھے۔ بولیے کیا حکم ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر امتی کو 2 حکم ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک حضور پر صلات پڑھے یعنی درود، وسلموا تسلیما، اور دوسرا سلام پڑھے آقا پر جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی نا۔ صلات اور سلام میں فرق کیا ہے یہ سمجھانے والا، اجرت و قربت کی بات کر رہا ہوں۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود پڑھو تو اجرت ملتی ہے۔ بولیے درود پڑھو تو اجرت ملتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اجرت ہے۔ جو ایک بار درود پڑھے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک بار درود پڑھا تو 30 گنا اجرت مل گئی۔ کتنی؟ اب اس کی اور باقی عمل کا ذرا موازنہ بھی سمجھا دوں۔ اللہ پاک کا جو قاعدہ وہ فرمایا جس شخص نے ایک نیکی کی، کیا بولیے، اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ کتنے؟ 10 گنا۔ اللہ پاک کا اصول یہ ہے کہ ہر نیکی کے عمل پر اجرت 10 گنا ہے، مگر درود بر مصطفیٰ پر اجرت 30 گنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھیں تو اجرت بولیے 30 گنا، یہ تو اجرت ہو گئی۔ اب آپ پوچھیں کہ سلام کیا ہے؟ درود پڑھیں تو اجرت ملتی ہے، 30 گنا اجرت ملتی ہے، اور سلام پڑھیں تو آقا پھر کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
جو مشرق و مغرب میں کوئی مومن مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، درجے ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آقا کوئی سلام پڑھے آپ کی بارگاہ میں تو سلام عرض کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو حدیث صحیح ہے، آقا نے فرمایا جو مجھ پر سلام کہے میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی جو مجھے سلام کہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جواب میں اس کو کہتے ہیں میرے فلاں امتی تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو جس کو آقا اپنی زبان مبارک سے خود جواباً فرما دیں کہ تو بھی سلامت رہے، اس کو تو سارا کچھ مل گیا نا۔ تو گویا سلام کرنے سے قربت مل گئی، سلام سے قربت ملتی ہے، درود سے اجرت ملتی ہے۔ اس لیے لوگوں درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کرو، درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کرو، وہ گناہوں کی بخشش اور اجر و ثواب اور بلندی درجات کے لیے بڑا مجرب نسخہ ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں قربت چاہیے اور آقا کے چہرے اقدس کی توجہ چاہیے اور لبان مصطفیٰ سے جواب چاہیے، تو آقا کی بارگاہ میں سلام نیاز رکھ دیا کریں۔ اب لوگ اس میں جھگڑتے پھرتے رہتے ہیں، سلام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جھگڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کر پڑھیں، اونچا نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا۔ قرآن اور حدیث میں کسی جگہ کوئی منع نہیں ہے، جیسے ذوق میں آئے پڑھو، جیسے اونچا پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، مل جل کے پڑھو، اکیلا پڑھو، یہ تو شرط ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ سادہ بات ہے کہ پھر اگر کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو جواب بھی کثرت کے ساتھ آئیں گے، ساروں کو ملا کے پڑھو گے تو ہر ایک کا وقت جاگے گا، ہر ایک کو جواب آئے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ ورنہ ممکن ہے آپ نے پڑھ لیا، دوسرے کو جب آپ نے ملا کے نہیں پڑھا تو شاید وہ نہ پڑھے، شاید وہ محروم رہ جائے۔ تو مل جل کے پڑھنے سے کوئی حیا نہیں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے تو چلو کسی کی خاطر پڑھ لیا تو اس کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے کچھ تو قربت مل گئی۔ اجرت و قربت کی سمجھ آ گئی نا۔ اب وہ بات چلتے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ قربت دوں گا، میدان میں آ گئے۔ میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ ماڈل اگر اس دور کے ایگزسٹنگ ماڈلز کا مقابلہ نہ کر سکے، دنیا میں ہر چیز میں یہ ماڈل ہے، مشینوں میں، سائنٹیفک ڈیوائسز میں، میڈیسنز میں، یہ آرتھوپیڈک کا، یہ فومز کا بزنس کرتے ہیں افضل نشائی، ان کا فومز کا، بیڈز کا، شیٹس کا، فرنیچر کا بڑا لمبا چوڑا بزنس ہے، ہم بھی ان کے گاہک ہیں۔ آرتھوپیڈک گدا لینا ہو، بستر، آرتھوپیڈک تکیہ لینا ہو تو ان سے لیتے ہیں۔ جب وہ پھر ماڈل آ گئے میدان میں، تو بتا رہا ہوں آرتھوپیڈک میں بھی ماڈل ہوتے ہیں، نئے سے نئے۔ اس نے مجھے ایک تکیہ دیا آرتھوپیڈک، میری گردن کی تکلیف کی وجہ سے، وہ سفر میں ساتھ رکھتا ہوں، اس کے بغیر سو نہیں سکتا، تو وہ میں لندن بھول گیا تکیہ۔ جرمنی آیا تو میں نے کسی کو بھیجا، میرے پاس آرتھوپیڈک پلو نہیں ہے، تکلیف ہوگی۔ وہ بازار گئے تو ایک پلو لے آئے، وہ بالکل ہی نئی چیز تھی۔ میں نے دکھایا، میں نے کہا دیکھو یہ ماڈل تمہارے ماڈل کو مار دے گیا، اب اس کا ماڈل پیچھے رہ گیا، وہ پرانا دیسی ماڈل ہے، یہ بڑا زبردست چیز ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ ماڈل منگواؤ اور اس کو چلا دو، تو ماڈل کو مار دے دیتے۔ اب سمجھ آئی نا بات؟ اب فرعون کے جادوگر بھی اپنے جادو کا ماڈل لے کے آ گئے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ماڈل لے کے معجزے کا آ گئے۔ وہ میریکل کا ماڈل لے کے آ گئے، وہ میجک کا ماڈل لے کے آ گئے۔ تو جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا جو کچھ کرنا ہے کریں۔ فرمایا نہیں، جو زور تم نے لگانا ہے پہلے لگا لو۔ جادوگروں نے اپنی پھینکی رسیاں پھینکی، اور وہ ساری کی ساری سانپ بن گئیں، اور اس طرح بھاگتی بھاگتی سانپ کی طرح نا دائیں بائیں پورے میدان میں سانپ ہی سانپ بھاگتے نظر آنے لگے سارے۔ جب وہ اپنے جادو کا کمال دکھا چکے، یہ ایکسٹریم تھا ان کے ماڈل کی، دس واز دی کلائمیکس آف دیئر ماڈل۔ جب ماڈل دکھا چکے تو فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آپ دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ہی عصا ہوتا تھا، لاٹھی،
وہ جس سے بکریاں بھی ہانکتے اور پتے بھی توڑتے، اس لاٹھی کو جو زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو موسوی ماڈل سارے فرعونی ماڈلز کو شکست دے گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تبھی سروائیو کیا نا، اگر یہ ماڈل ان سارے ماڈلز کو شکست نہ دیتا پھر کھیل ختم تھا۔ لیکن نبوت اور رسالت کا بھی کھیل نہیں ہوتی، نبوت اور رسالت کھیل نہیں، انسانی کھیل ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا کام ختم نہیں ہوتا، چونکہ وہ کھیل نہیں ہوتا، وہ خدا کی وحی اور اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقام عطا کیا، اور ساتھ ضمناً ایک بات بائی دی وے کر دوں، معجزہ دیا تو پیغمبر کے ماڈل اور اس کا پیکج، پیغمبر کا ماڈل اور پیغمبر کا پیکج ثابت ہو گیا، دنیا کے ماڈلز اور دنیا کے پیکج سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات بائی دی وے آ گئی، سمجھا دوں، اور وہ تربیت کی ضرورت سمجھا دوں۔ کیا ہم لوگ اپنی اولادوں کو تربیت نہیں دے رہے؟ اولادوں کو تربیت، اپنی نسلوں کو تربیت نہیں دے رہے، خود تربیت نہیں پا رہے، اور ہم اگر کسی بڑے کو کوئی کہہ دیں دین کی کوئی تربیت لے لیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مجھے تربیت دینے والا کون آ گیا، میں ساری تربیتیں پائی ہوئی ہیں نے۔ یہ مسجد کمیٹیوں کے جو سارے عہدیداران ہوتے ہیں، جتنے عہدیداران ہوتے ہیں، یہ بغیر تربیت کے ساری تربیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ فساد کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد کمیٹیوں میں نہیں ہوتے؟ بولیے، سب سے زیادہ فساد ماشاء اللہ مسجد کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اسی برکت سے نوجوان نسل بھاگ گئی ہے، مسجد کی طرف ہی نہیں آتی۔ بوسٹن یا پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، بولٹن یا کوئی جگہ تھی، یا برسٹل تھی کوئی، لندن میں مجھے دعوت دی انہوں نے، ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا میں ایک نماز آپ کے یہاں آ کے پڑھ سکوں گا، خطاب کا ٹائم نہیں، تو عصر کی نماز تا مغرب میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں گا، اور عصر کے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے ملاقات کر لوں گا، اور تھوڑی دیر سوال و جواب کا ٹائم دے دوں گا، اتنا میں نے کمٹ کیا۔ پہنچ گیا، نماز عصر پڑھی، میں سٹیج بیٹھ گیا کرسی پر، مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے غلطی سے وہ پاکستانی لوگ تھے، میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ آپ تھوڑا جو یہاں کی انتظامیہ ہے اور کمیٹی ہے اپنا تعارف کرا دیں، بس میں نے اتنا گناہ کیا۔ کتنی غلطی کی؟ مسجد کی جو کمیٹی ہے اور جو انتظامیہ ہے، دین کا کام کرنے والے، میں پہلی بار آیا ہوں، ذرا اپنا تعارف کرا دیں۔ وہ تعارف کے لیے اٹھے، ایک شخص اٹھا، اس نے اپنا تعارف کروایا، وہ بھی کھڑا ہی تھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے ایک گالی دے ماری، اس نے کہا جی جھوٹا بے ایمان آدمی ہے، بڑا معتبر، اس نے کہا اے بے ایمان جھوٹا معتبر، اس نے کہا صدر میں، اس نے کہا صدر میں، پھر دوسرے اٹھ گئے، پھر تیسرے اٹھ گئے، تعارف کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی، صرف تعارف کروا رہے تھے، لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہ تم قصوروار نہ تم قصوروار، قصوروار میں ہوں۔ لڑائی شروع ہو گئی آپس میں، تو میں۔ آپ یقین جانیے مجھے کرسی سے اٹھ کر ان کو چھڑانا پڑا، چپ کرایا، بٹھا دیا، بیٹھ گئے، رفع دفع کروا دیا۔ میں نے کہا گفتگو بند، تعارف ختم، چھوٹی تعارف۔ اب میں نے کہا کچھ سوالات کریں۔ اب وہ اٹھے، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہمیں کوئی وجہ بتائیں جی، ہم مسجدیں بنائی ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل مسجدوں میں نہیں آتی، بالکل دین سے بھاگ گئی ہے، انہیں کس طرح لایا جائے، انہیں لایا جائے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا ان کے مسجدوں میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، آپ کی شہادت ہوگی تو نوجوان نسل آئے گی۔ جب تک آپ باقاعد حیات ہیں اور آپ کے سر سلامت ہیں، وہ گرجے میں جا سکتے ہیں، کلب میں جا سکتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ میرے کو ان کے نہ آنے کا سبب آپ ہیں، آپ کے سر، جب آپ کی اگر شہید کر دیا جائے آپ کو تو سارے آ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سوال بھی پوچھنے کا رہ گیا ابھی نہیں؟ جو کچھ آپ نے حشر ابھی کیا، تماشا، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان بھی کم سے کم 50 60 70 کے قریب آئے بیٹھے تھے، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے تماشا ہوا۔
میں نے کہا جو تماشا آپ نے اللہ کے گھر میں ان نوجوانوں کے سامنے کیا وہ تو میری خاطر آج آ گئے. کہتے جی آج آئے ہیں آپ کی وجہ سے, ہم ان کو بلا بلا کے تھک جاتے ہیں, انہیں توفیق ہی نہیں اللہ کے گھر میں آئے. میں نے کہا وہ آج آئے ہیں میری خاطر, اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آنا بھی غلطی کی. یہ نوجوان نسل آپ کے ہوتے ہوئے کیسے آئے, یا آپ رہیں یا وہ رہے. تو جو تماشا آپ دکھاتے ہیں, کیا یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ اخلاق ہے, یہ انسانیت ہے, یہ مسجد کا ماحول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے تو پھر نہ آنا ہی بہتر ہے. اس سے مجھے کل ہی ایک واقعہ سنایا کسی نے, کل ایک واقعہ سنایا انگلینڈ میں کسی شہر میں, یونیورسٹی میں, جو کالج یونیورسٹی میں بچیاں پڑھتی ہیں, ان میں دیندار بچیاں, نیک اور صالح بچیاں, جن کو فکر پیدا ہوئی کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں, ان کو بھی دین کی طرف راغب کریں, دین کی طرف راغب کریں. تو انہوں نے کوشش کر آ کے اس شہر کی ایک مسجد میں چھوٹے بچوں کی کلاس لی, ویکینڈ پہ لی ہوگی شاید, کوئی کلاس شروع کی تاکہ ان کو دین کی تعلیم دیں, قرآن مجید کی دیں, دین کی طرف راغب کریں. اور وہ یہ مینیج کرنے والی بچیاں تھیں, ایک بچیاں تھیں, 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مسجد میں بلانا فیملیز کو تاکہ انہیں ٹریننگ دیں اسلامک. وہ پڑھا رہی تھی, چھٹی کا دن تھا, تو وہ کوئی بٹ صاحب تھے اس مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ یا کوئی ذمہ دار ہوں گے بڑے. ان کو پتہ چلا وہ مسجد میں آ گئے, تو مجھے کل پتہ چلا کہ وہ جو ٹیچرز پڑھانے والی, ان کو اور بچیوں کو ساروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ بچیاں اور عورتیں, ان کا کیا کام مسجد میں, نکل جاؤ, مسجد میں نہیں آتے. اور پھر میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا یہ ان بچیوں کی ہمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ پھر بھی وہ ابھی بھی مسجد والی ہیں, ورنہ کیا ہے اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک بار یہ واقع ہو جائے دوبارہ پھر وہ مسجد ہی چھوڑ دیتی, دین کی راہ بھی چھوڑ دیتی. ہمیں اپنے کردار اور عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کے سامنے. ہمیں اپنی تربیت دین کے لیے کرنی چاہیے, اور دین کی تربیت, یہ جو اجتماع ہو رہا ہے, تو میں اگر اس میں آپ کو تربیت حاصل نہ ہو تو میرے نزدیک یہ خرچ کرنا بھی بیکار ہے. میں آؤں اور دھواں دھار علمی خطاب کر کے وہاں چلا جاؤں, جو لاکھ خطاب کر سکتے ہیں, میرے لیے خدا کا شکر ہے, حضور کے نالین پاک کا بڑی خیرات ہے, کوئی پرابلم نہیں. علمی خطاب بڑے اونچے درجے کے کر آ کے گھر چلا جاؤں. آپ کو پریکٹیکل لائف میں, سوچ میں, فکر میں, عمل میں, سیرت میں, کردار میں تربیت کا مواد نہ ملے سوچنے کا, تبدیلی لانے کا, تو میں سمجھتا ہوں میری تقریر بھی بیکار گئی اور یہ خرچہ بھی بیکار ہے. اگر آپ کی لائف میں تبدیلی نہیں لانے کا مواد ملتا, آپ کی سوچ کو میں نہیں جھنجھوڑتا, اگر میں نہیں جھنجھوڑتا تو پھر, اور یہ کام میرے لیے تو آسان ہی ہے, میں کر سکتا ہوں, ہر کوئی نہیں کرے گا. جس کو بلا کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں کرے گا, جس کو تقریر کروا کے آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا. ممکن ہے وہ ناراضگی والی بات کر کے اترے تو وہ کہیں مولوی صاحب السلام علیکم, ایک گلا کرنی ہے تو پھر چھٹی, پیسہ بھی کوئی نہیں کرے گا. اس لیے آپ کے امام, آپ کے خطیب, آپ کے دینی رہنما, ان کو بے نیاز کریں مالی محتاجیوں سے. مالی ایسا نظام بنائیں کہ وہ تقریروں کے لیے, ختموں کے لیے, پروگراموں کے لیے, خطابات کے لیے پیسے نہ لیں. جو بھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے, جو نظام ان کا ہے, اس کا پیکیج اس طرح کا بنا دیں کہ وہ باقی زندگی میں بے نیاز ہوں. وہ جس کو ایڈریس کریں بے فکر ہو کر, بغیر پیسے کے بے نیاز ہو کر ایڈریس کریں, اپنا فرض ادا کریں, تاکہ ان کے اندر ایک جرت پیدا ہو اور حق بات کہنے کی ہمت پیدا ہو. بقول علامہ اقبال, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس صدا کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو تربیت کریں نوجوان نسل. آپ خود سوچیں کب تک آپ زندہ رہیں گے, اور ہم, کوئی 10 سال, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, یہی کچھ ہی ہے نا. خال خال کوئی 100 تک جائے گا. میں دہلی گیا, دہلی تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا تو ڈھول بجا رہے تھے اور ناچ رہے تھے, بھنگڑا ناچ رہے تھے ڈھول کے ساتھ, بڑا جلوس میں. میں نے سمجھا کوئی شادی ہے یا کوئی میچ جیت کر آ رہے ہیں, کیا ہے. دہلی گزر رہا تھا, گاڑی روکی تو میں چونکہ کلچر کا بارے میں پوچھتا رہا تو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا ان کا بوڑھا مر گیا ہے, ان کا بوڑھا مر گیا ہے.
دیکھا تو یہ ڈھول بجا کے ناچتے ہیں، کہتے ہیں جس کی عمر 100 سال تک چلی جائے اور مرے تو پھر یہ ڈھول بجاتے اور ناچتے ہیں کچھ. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. آپ چونک گئے ہوں گے، یہ پاکستان میں بھی ایک جگہ ہوتا ہے کیلاش. کیا نام ہے؟ چترال میں ایک وادی ہے کیلاش. اس میں پرانے یونان کے زمانے کے مذہب کے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں. ان کے ہاں بھی جب کوئی مر جائے تو 3 دن تک اس کے اوپر ناچتے ڈانس کرتے ہیں، اور اگر زیادہ بڑا آدمی مر جائے تو 7 دن تک اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں لاش پر. اپنے اپنی تھاٹس ہیں. بتانا چاہتا ہوں کون کتنا جیے گا؟ ڈھول کی عمر تک تو کوئی نہیں جیے گا نا. کیا اس ڈھول کی عمر تک کوئی نہیں جیے گا. کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، 30 سال چلے جائیں گے. سوال یہ ہے آپ نے مسجدیں بنائی ہیں کہ نہیں؟ ایک وقت تھا جب آپ لوگ یورپ میں آئے تھے، آپ کو شاید نماز پڑھنے کے لیے کئی شہروں میں ایک مسجد بھی نہیں ملتی تھی. ایک وقت تھا پوری ویسٹرن ورلڈ میں، گھر لیے، کمرے لیے، مسجدوں میں نمازیں پڑھی. آج وہ وقت ہے کہ خدا کا شکر ہے یورپ سے لے کے امریکہ تک، مغرب کی کفر کی سرزمین، جس طرف جائیں آپ کو اللہ کے گھر نظر آتے. مسجدیں ہیں، تعلیم کے مرکز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں. آپ نے مسجدیں بنا دی، انسٹیٹیوشنز بنا دیے، ادارے بنا دیے. اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے. آپ جلسے کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماع ہیں، ورکنگ ڈے ہے. ذرا دیکھیے پیچھے مڑ کر، حال بھر چکا ہے کچا کچ. یہ عالم ہے آپ کا. اب صورت کیا ہے؟ جب یوں سوچیں آپ اور ہم ساری عمر تو ہمیشہ تک تو رہنا نہیں. ہم جب چلے جائیں گے، ہم نے جفا مارا ہوا ہے مسجدوں کی کمیٹیوں کا اور اداروں کا، قابو کیا ہوا ہے، قبضہ. جب ہم نہیں رہیں گے تو ان مسجدوں اداروں کو کون سنبھالے گا؟ کون سنبھالے گا؟ آپ جو آ چکے. آپ امیگریشن پاکستان سے جس طرح آپ آئے تھے، جس رفتار سے اب لوگ آ رہے ہیں، اب تو ایک شخص کا آنا بھی بڑی مشکل کی بات ہے. ایک زمانہ تھا ویزے کھلے تھے، ویزے آسان تھے، امیگریشنز کھلی، آسان ہوئی، جہازوں کے جہاز آئے، کشتیاں کی کشتیاں آئیں، بھر بھر کے لوگ اطراف و اکناف سے آئے جی. اور خود اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بھلا کرے ضلع گجرات اور میرپور کے علاقے کے بزرگوں کا، جنہوں نے پوری کی پوری یعنی لوگوں کی سرپرستی کی اور یہاں بھیجا، اور باقی اضلاع سے بھی آئے. وہ ایک دور تھا. اب امیگریشن اتنی مشکل ہے کہ ایک آدمی کا آنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ہے نئی کھیپیں نہیں آ رہی، آپ ہی ہیں. میں ایک بڑی درد مندانہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، درد کی بات. آپ ہیں، یہ بات سمجھ لیں. اب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پیچھے سے اور نہیں آ رہے. آپ ہیں یا آپ کی، بولیے، آپ کی اولاد ہے جو یہاں پیدا ہوگی. اب ان کے مزاج اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے مزاج اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اور ہم لوگ گرم مرچ مسالے والے لوگ ہیں. سالن، بریانی، روٹی گرم مرچ مسالے والا جب تک نہ پکے تو ہمارا، اور وہ مرچ مسالہ سارا ہمارے خون میں، اور اس سے ہمارے پھر جذبات بنتے ہیں اور غصہ آتا ہے. بچے یورپ میں پیدا ہوئے، ٹھنڈے ہیں، اونچا نہیں بولتے، آہستہ بولتے ہیں. اور ہم آہستہ بولیں تو سنتا ہی کوئی نہیں. ہم بولتے ہیں جو فرلانگ تک آواز جائے. ہم گالی کے ساتھ بولتے ہیں. کیا گالی؟ تو میں غیبت، چغلی، دنگا فساد. بچے اس کلچر کے عادی نہیں ہیں. وہ یہاں پڑے ہیں، ان کے پاس ڈیفرنس آف اوپینین ہے، کام لوگ ہیں، کوائٹ ہیں، سافٹ سپوکن ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں، جھجک کرتے ہیں، شائی ہیں. ان کا ایک اپنا کلچر، ایک سائیکالوجی بن گئی ہے، ان کا ایک مزاج ہے. اور ان کے اور آپ کے، ہمارے کردار اور عمل کے درمیان حیا کی وجہ سے چپ ہیں، مگر زمین آسمان جتنا فرق ہو گیا ہے. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جب رخصت ہو جائیں گے دنیا سے، وفات شریف بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونے دینی؟ پکا سودا کر لیا ہے. وفات شریف بھی ہونی ہے، وصال مبارک بھی ہونا ہے، ہمارا سب کا ہونا ہے کہ نہیں؟ اس پر نہیں اونچی آواز سے ہاں نہیں کی، لگتا ارادہ نہیں. بھئی ہونا ہے، ہر ایک کا ہونا ہے. موت حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. سوچئے
جب یہ مسجد کمیٹیاں خود وفات پا جائیں گی. اب مسجد کمیٹیاں والے کہیں جا رہے ہیں مل جل کے میرے مخالف نہ ہو جائیں کہ اگلی بار آؤں تو ساری دنیا سننے کے لیے آئے اور ساری مسجدوں کی کمیٹیاں بائیک آؤٹ کر کے بیٹھی ہوں کہ ہمیں وفات کر گئے تھے. پچھلی بار آئے تو وفات کر گئے تھے. نہیں، مسجد کمیٹیاں ہوں یا سماجی ادارے ہوں یا کاروباری لوگ ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں، جو بھی ہیں، سارے پاکستانی بھائی، جب ہماری وفات ہو جائے گی ہم نہیں رہیں گے تو مسجد کی بات میں نے اس لیے کہا کہ ان ہماری مسجدوں کو اور اداروں کو، ادارہ منہاج القرآن کی بات بھی کر رہا ہوں، منہاج القرآن کی کمیٹیاں بھی، جب ہم اور آپ نہیں رہیں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ بولیے. میں نے نکتہ بتایا کہ نئی کھیپ پاکستان سے جوانوں بوڑھوں کی تو آ نہیں رہی تو کون سنبھالے گا؟ نئی نوجوان نسل. اب میرا سوال ہے، بڑی ایمانداری سے جواب دے، جس نوجوان نسل نے سنبھالنا ہے اس نوجوان نسل کو مسجدیں اور دینی ادارے سنبھالنے کی تربیت دی ہے آپ نے؟ جی دے رہے ہیں؟ ختم ہو گئی بات، چیپٹر کلوز ہو گیا. جس نے سنبھالنا ہے اگر ان کو آپ مسجدوں اور دینی اداروں کو سنبھالنے اور چلانے کی تربیت ہی نہیں دے رہے، اس راستے پر نہیں لگا رہے، یہ ذوق پیدا نہیں کر رہے، دین کی یہ اہمیت ان کے اندر پیدا نہیں کر رہے، دین کی غیرت پیدا نہیں کر رہے، یہ جذبہ پیدا نہیں کر رہے کہ وہ بھی اٹھیں، نمازیں پڑھیں، اہتمام کریں، تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تن من تن لٹائیں، محنت کریں. جب آپ ان کے اندر یہ آگ نہیں لگا رہے، محنت نہیں کر رہے، انٹلیکچولی پریپیئر نہیں کر رہے، عملاً تیار نہیں کر رہے اور ان کو کمیٹیوں میں لا کے تربیت نہیں دے رہے، پریکٹیکل تربیت، کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں سنبھالے. حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک بڑا رکت انگیز اور دکھ والا واقعہ برمنگھم میں پیش آیا. برمنگھم میں مسلمانوں کے پاس ایک اچھی بڑی مسجد تھی، نمازی بڑھ گئے، بڑا شہر ہے، پاکستانی آبادی ہے، نمازی بڑھ گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسجد کو ڈسپوز آف کر کے بڑی مسجد بنائیں. انہوں نے ایک بڑا پلاٹ خریدا اور ایک بڑی مسجد تعمیر شروع کر دی. وہ جو تعمیر ہو رہی تھی بڑی مسجد، وہ ایک چرچ کے سامنے تھی تعمیر ہو رہی تھی. اس مسجد کمیٹی کا جو آدمی تھے وہ گزرے تو اس چرچ کا جو پادری تھا، فادر یا پریسٹ جو بھی ہیڈ، وہ کھڑا تھا سامنے. اس نے ان کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسجد بنا رہے ہیں. اس نے کہا کہ مسجد تو تمہاری پہلے بھی تھی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا کہ وہ اب تعداد نمازیوں کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. اب اللہ کا شکر ہے، اب بڑی مسجد کی ضرورت ہے تو ہم بڑی بنا رہے ہیں. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، ٹھنڈی آہ لی، ٹھنڈی آہ لی. اس نے پوچھا کیا ماجرا؟ اس نے کہا ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے چرچ بھی نمازیوں کی، جو ان کے عبادت کرنے والے، ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے چھوٹے پڑ جاتے تھے. ٹھنڈا سانس لیا اور اس نے کہا کبھی ہمارے چرچ بھی چھوٹے پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے ہم چرچ پہ چرچ بناتے، زیادہ چرچ بنانے اور بڑے بڑے چرچ بنانے کی ہمیں بھی ضرورت پڑتی تھی. اور آج وہ وقت ہے، ہم نے چونکہ اگلی نسلوں کو اپنے چرچوں کے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں کیا تھا، آج وہ وقت ہے کہ میں ہفتے کے 7 دن تنہا پورے چرچ کو سنبھالتا ہوں. یہاں کوئی انسان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی. اتوار کے دن سنڈے سروس کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، گاڑی چھوڑ جاتی ہے بوڑھوں کو. بوڑھے جو اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے نا، اولڈ ایج ہوم سرکاری خرچے پر، ان کے کچھ بوڑھوں کو سرکاری خرچے پر گاڑی چھوڑ جاتی ہے. یہ بھی ان کا انٹرٹینمنٹ پلیس ہے، جیسے کافی ہاؤس ہے. گاڑی چھوڑ جاتی ہے، گھنٹے کی سروس کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. 7 دن انسانوں کی شکل دیکھنے کو اندر ترستا رہتا. اب ہمارے ہاں کوئی نمازی نہیں رہے. اس نے جواب دیا کہ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ جب تم لوگوں کا زمانہ ختم ہو اور اگلی نسلیں تمہاری آئیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں اگلی نسلیں تمہاری آئیں تو تمہیں بھی نئی مسجدیں بنانے کی ضرورت تو کیا رہے گی، بلکہ یہ مسجدیں اور ان کی دیواریں بھی پورے 7 دن جمعے کی آمد تک انتظار کریں گی کوئی انسان آ جائے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لہذا ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ نوجوان نسل کو تیار کریں اور نوجوان نسل کی تیاری کے لیے
دوسرا نقطہ جو تربیت کا بتانا چاہتا ہوں، وہ بیویوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو انوالو کریں دین کے معاملے میں۔ پاکستانی قوم اس اعتبار سے جتنی ظالم قوم ہے، اس اعتبار سے خوبیاں بھی بہت ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، مگر عورتوں کو دین کے معاملات میں پیچھے رکھنے میں جتنی ظالم قوم ہماری ہے، دنیا کی کوئی قوم پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں ایسی ہے۔ آپ پوری دنیا اسلام کا سفر کریں، آپ کو ہر مسجد میں عورتوں کی جگہ نظر آئے گی، عورتیں نماز آگے پڑھیں، ہر جگہ نظر آئے گی۔ نہیں ملے گی عورتوں کے لیے پراپر، اگر ایک ہال ہے تو وہاں بھی ہوگی، یا اگر زیادہ جگہ ہو، کوئی حال ہو تو جمعے کے دن کے لیے مل جائے تو مل جائے۔ عورتوں کے لیے انکریجمنٹ نہیں، عورتوں کے لیے مسجد اور اداروں کے قریب آنے کی گنجائش نہیں، عورتوں کو دین کے معاملات میں انوالومنٹ نہیں، اجتماعات میں لانا نہیں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا، بڑے بڑے اجتماع ہوئے، اسٹیڈیم بک تھے۔ میں یونان گیا تو پورا اسٹیڈیم خطاب کے لیے بک تھا، سپورٹس کا ایک اسٹیڈیم، کرسیاں نہیں تھی، زمینی نشست تھی، اتنا بڑا سمجھیں جیسے ہال تھا، چیونٹیوں کی طرح ہال کھچا کھچ بھرا ہوا، اور اسٹیڈیم کی سیڑھیاں تینوں جانب کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اتنے بڑے اجتماع تھے۔ میں نے ان کو اجتماع سے پہلے پوچھا کہ خواتین کو بھی بلایا ہے؟ کہنے کہ نہیں جی خواتین کو نہیں بلایا۔ خواتین کو دین سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے سختی کی، اور کچھ خواتین کو ہنگامی طور پر انہیں بلایا۔ میں نے گھر بند کر کے رکھا ہے تاکہ عمر بھر دور جاہلیت میں مر جائیں۔ اب خواتین کو چونکہ دین آپ نے سکھایا ہی نہیں، میک اپ کرنا ان کو آتا ہے، یہ سب چیزوں کے ذمہ دار آپ ہیں اور ہم ہیں۔ میک اپ کرنے میں وہ جانتی ہیں، ان کو میک اپ کی ہزاروں قسمیں پوچھ لیں، کپڑوں کی قسمیں پوچھ لیں، کپڑوں کے پرنٹ پوچھ لیں، ان کو کھانے پکانے کی، ہماری عورتیں بچیاں کھانے پکانے کی 100 ڈشیں بنانا جانتی ہیں، گھر کے سلیقے رکھنا سنبھالنا، زیورات پورے بازو زیوروں سے بھر لینا یہ بھی آتا ہے، اور ماتھے بھر لینا، سر بھر لینا، جس رنگ کا کپڑا اسی رنگ کا میک اپ، اسی رنگ کی جوتی، یہ سارے کام آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماں باپ نے سکھائے ہیں، یہ ماں باپ نے، اور اسی کے مقابلے میں ہم اپنی عورتوں اور بیٹیوں اور بہنوں سے دین کا پوچھ رہے ہیں، دین کی رتی کی سمجھ نہیں، دین کے مسائل معلوم نہیں، نماز روزہ کے مسائل معلوم نہیں، دین کا فکر نہیں، دین کی سمجھ نہیں، مشن کا، دین کا درد نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ عورتیں مجرم نہیں ہیں، مرد مجرم ہیں کہ جو ہر کام کے لیے انہیں فری چھٹی دیتے ہیں، جائیں، دین کے لیے گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں نہیں آنا جی، یہاں آپ کو نہیں، آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایمسٹرڈیم کو مبارکباد دیتا ہوں، ایمسٹرڈیم زندہ باد۔ چل تعلیم ہے آپ کا تو الحمدللہ میرا دل خوش کر دیا کہ پوچھ لی۔ اسی طرح تینوں بلاک خواتین کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، مردوں کو بھی مبارک اور میری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی مبارک۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں نے یورپ پورے میں اکثر جگہ پر یہ حال دیکھا۔ میں اسپین گیا، اسپین آپ اندازہ کریں تو اسپین میں اتنا بڑا اجتماع تھا، زمین پر چیونٹیوں کی طرح لوگ بھرے ہوئے تھے حال، ان کے منسٹر بھی آئے ہوئے، گورنمنٹ کے لوگ بھی، پریزیڈنٹ ہاؤس کا وزٹ کروایا، اور وہ منسٹرز ان کے آئے، ان کے خطاب، عرب لوگ آئے۔ میں نے پوچھا ہماری خواتین آ رہی ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں بلایا۔ میں نے ایک دو کو پکڑ لیا، میں نے پوچھا کیوں نہیں بلاتے؟ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پردہ نہیں ہوتا، پردہ لگائیں تو آئیں گی۔ پھر میں نے خطاب کیا، میرا وہ خطاب سنیں اسپین میں نے پھر سختی سے کہا خواتین کو بلوائیں۔ خواتین آئیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ دینی اجتماع میں عورتیں اس لیے نہیں آئیں جی وہاں پردہ نہیں۔ میں نے کہا جب شاپنگ سینٹر میں بھیجتے ہو وہاں پردے 6 فٹ کے پردے ساتھ لگا کر بھیجتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہاں وہ پہلے زمانے ہوتے تھے نا ٹانگے، وہ سید زادیاں نکلتی تھیں اور پیر زادیاں تو ٹانگے کے ارد گرد چادریں لپیٹ کے نکلتی تھیں 6 فٹ کے۔ تو میں نے کہا جب شاپنگ سینٹر اور مال پر بھیجتے ہیں گھر کا سودا سوتر لینے، اور مارکیٹ میں بھیجتے ہیں، سپر مارکیٹ میں، آپ تو صبح سے شام تک کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے؟ گھر کا سارا سامان، کھانا پینا، بچوں کا ساز و سامان سارا عورتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا جب وہ بازار بھیجتے ہو ان کو تو 6 فٹ کے پردے ٹانگوں پر لگا کے بھیجتے ہو؟ بازار جائیں تو پردے کی فکر نہیں، شاپنگ سینٹر جائیں پردے کی فکر نہیں، شادی بیاہ کا پروگرام آ جائے تو بیٹیوں کے پردے کی فکر نہیں، بے شک آتے جسم ننگے ہو،
बेहूदगी का और बेहयाई का बाजार गर्म हो जाए, कोई फिक्र नहीं, हर जगह जायज है। जब दीन का प्रोग्राम आ जाए तो 6 फुट के पर्दे लगाएंगे तो आएंगे। मैंने कहा शर्म करना चाहिए, ये सोच है। इसका मतलब यह दीन दुश्मनी है। आप औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को, खवातीन को दीन का फहम पैदा नहीं होने देते। 54% आबादी है औरतों की, कितनी? हमसे ज्यादा आबादी है। मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, इस्लाम को बुलंद करना चाहते हैं, और 54% आबादी खवातीन को बंद खारों में रखा हुआ, घरों में। उनको तालीम देने को तैयार नहीं, तरबियत देने को तैयार नहीं, इन्वॉल्व करने को तैयार नहीं। ईरान का इनकलाब आया, इख्तिलाफ एतिकादी नजरियाती दूसरी बात है, उसकी बात नहीं कर रहा। उस वक्त तक ईरान का इनकलाब नहीं आया जब तक ईरान की माएं अपनी बेटियों और बेटों को लेकर, मामताएं अपने बच्चों को लेकर मैदान में नहीं आ गईं, और गोलियां उनको लगी, मामताएं कुर्बान हुई, बच्चे कुर्बान हुए, लाशें गिरी, और औरतों ने फिर भी झंडा इनकलाब का नहीं गिराया। जब यह कैफियत हुई तो ईरान का इनकलाब आया था। तो कौमों की तकदीर नहीं बदलती जब तक औरत इन्वॉल्व नहीं होती। और फिर आप चाहें कि हमारी नस्लें संवर जाएं अगली, बाप क्या नस्ल संवार सकता है? खास तौर पे पाकिस्तानी बाप नहीं संवार सकता, तो यूरोप में रहने वाले आप क्या संवारेंगे? सुबह 7-8 बजे नाश्ता करके निकले, सारा दिन पैसे कमाने के सिवा फिक्र ही कोई। कुछ लोग अपनी रोजगार के लिए डबल नौकरियां करते हैं, 16-16 घंटे जॉब करते हैं, रात के 9, 8, 10 बजे आए, सारा दिन तो आपको खबर ही नहीं बच्चों की घर क्या हो रहा है। घर में टीवी चल रहा है, इंडियन फिल्में चल रही हैं, गंदे प्रोग्राम चल रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, बच्चियां क्या देख रही हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, घर में क्या देखा जा रहा है, आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं। बाज लोग बड़े मोतबर बने हुए होते हैं, मस्जिद में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये पता है, घर को एक रत्ती बराबर पता नहीं होता कि सारा दिन 12 घंटे घर क्या बीता है। घर की हुक्मरान औरत होती है, मर्द की अमीन औरत है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया हाफिजातुन लिल गैब। क्या फरमाया? मर्दों, तुम्हारी पुश्त पीछे जो तुम नहीं देख रहे होते उसकी हिफाजत करने वाली औरतें। तुम्हारी पुश्त के पीछे जब तुम नहीं देख रहे होते, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करने वाली औरतें। तो घर की इज्जत औरत के हाथ में होती है, औलाद की तरबियत औरत के हाथ में होती है। मर्द संवर जाए तो एक शख्स संवरा, और अगर औरत संवर जाए तो घर की सारा माहौल और सारी औलाद संवर गई। बच्चे बच्चियों को तरबियत मां की आगोश ने देनी है, बाप तो रोजगार कमा के लाता रहता है। लिहाजा उस वक्त तक कोई तब्दीली इस कौम में मुमकिन नहीं जब तक हम अपनी नौजवान आइंदा नस्लों की तरबियत न करें, और नस्लों की तरबियत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक फैमिलीज जॉइंटली दीन में इन्वॉल्व ना हो जाए। औरतें, बीवियां, बेटियां, बच्चे दीन में इन्वॉल्व करो, पूरी की पूरी फैमिली दीन में इन्वॉल्व हो जाए। ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, सबको दोज़ख की आग से बचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। लिहाजा मेरा ये आज की गुफ्तगू, मैं उम्मीद करता हूं कि झंझोड़ने के लिए और मुस्तकबिल का लाए अमल और पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, दीन के हक में, नस्लों के लिए, खानदानों की बेहतरी के लिए मुफीद होगी। आप रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज को, अपनी फैमिलीज को दीन के काम में इन्वॉल्व करें। तहरीक मिनाजुल कुरान है, मिशन है, मस्जिद हैं, इदारे हैं, दीनी मामलात हैं, खवातीन को इन्वॉल्व करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, अगली नस्लों को इन्वॉल्व करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें ताकि वो कैरी ऑन करें, इस काम को आगे लेके चलें। और घर घर दीन का चिराग जले, घर घर मिशन का चिराग जले, घर घर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का चिराग जले, घर घर दीन के फिक्र और शऊर और दर्द का चिराग जले। और ये तनहा मर्द नहीं कर सकता, ये बीवी साथ हो तो चलती है। वैसे भी आप दीन का काम करना चाहें और बीवी साथ न दे, कर सकते हैं। शाम की मीटिंग लेट आवर करके घर जाएं और बीवी गवारा न करे आपकी मीटिंग, और वो जब जाएं फसाद खड़ा कर दे, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? रोजाना फड्डा होगा, बेलाखिर जान छोड़ा जाएगा। तो बीवी के तामुल के बगैर कार खैर भी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने उसको पहिया बनाया है दूसरा, इसलिए वो अज़वाज होती हैं। क्या होती हैं? अज़वाज का माना है जोड़। क्या माना है? जोड़।
جیسے کار کے دو پہیے ہوتے ہیں، ٹانگے کے دو پہیے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، یہ جوڑ ہیں، یہ جوڑ مل کے چلیں تو ہر کام آگے بڑھتا ہے۔ اس پر محنت کریں، اس پر سوچ بچار کریں اور لائے عمل آگے دین کی سٹرگل کے لیے نسلوں اور اولادوں کے حوالے سے اور بیوی بچوں کے حوالوں سے اپنی پالیسیز کو چینج کریں۔ تو ایمسٹرڈیم میں تو میں نے الحمدللہ بہتری دیکھی، مگر میں نہیں چاہتا کہ صرف اجتماع کے لیے عورتیں آئیں، نہیں، یہ مکمل طور پہ دین کے کام میں اسی طرح انوالو ہو جائیں، انٹرسٹ لیں جیسے آپ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے پھر آپ کی اولادوں اور نسلوں میں کس طرح تیزی سے انقلاب آتا ہے، بیٹیوں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں انقلاب آئے گا، اور آپ کے دل اللہ پاک ان کو خوش کر دے گا، روشن کر دے گا، ہمارے گھر روشن ہو جائیں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ تربیت کا عمل ہے، اس کے کیے بغیر اللہ پاک تو پیغمبر کو بھی آگے نہیں بھیجتا۔ یہ جو لاٹھی چھوڑی موسیٰ علیہ السلام نے اور اژدہا بنا دیا اور سارے جادوگروں کے سامنے وہ لاٹھی ان کا اژدہا ہضم کر دیا، تو پیغمبر تھے، اس کی بھی تربیت دی۔ تربیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تربیت کے بغیر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اس عمل کی بھی تربیت دی۔ جب پہلے بلایا درخت کے پاس جہاں آگ جلی، موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے فرمایا میں تیرا رب ہوں، وہ جو نور حق چمک رہا تھا، آواز آئی تو لاٹھی کی بات چلی کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ لاٹھی ہے، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں۔ جب ساری بات ہو چکی تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ اگلے آنے والے ایونٹ کی ٹریننگ تھی، یہ ٹریننگ کورس تھا۔ کیا تھا؟ ٹریننگ کورس۔ فرمایا اس کو لاٹھی کو زمین پہ پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن کے دوڑنے لگا۔ چونکہ یکلخت یہ واقعہ ہوا اور اس سے پہلے کبھی یہ صورت پیش نہیں آئی تھی، تو بتقاضائے بشریت، انسانی فطرت کے تقاضے کے طور پہ ایک سڈن اسپونٹینیس ری ایکشن ہوا، اسپونٹینیس، جو اژدہا سا دوڑا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ذرا تیزی سے آگے نکلے۔ ایک فطری سا عمل تھا۔ جب تیزی سے وہ بھی دوڑ پڑے تو اللہ پاک نے پیار سے بلا لیا، فرمایا موسیٰ آ جا، گھبرا نہیں، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ تیرا نوکر بنایا ہے اس لاٹھی اور اژدہا کو تمہارا نوکر خدمت گزار بنایا ہے، ٹریننگ دے دی۔ یہ نہیں بتایا کہ آگے ایک واقعہ آنے والا ہے، اس کی ٹریننگ دی، یعنی ڈر اتار دیا، ٹریننگ دے دی۔ جب ٹریننگ دے دی، ڈر اتار دیا، تو پھر جب بھی یہ وقت آئے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام اگر دشمنوں کے سامنے یکلخت چونک جائیں تو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات پہ حرف آئے گا۔ ٹریننگ دے کے بے خوف و خطر پہلے کر دیا۔ جب فرعون کے جادوگروں کے سانپ آئے جھجک نہیں تھی، جب اژدہا پھینکا سب کو کہا، موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ تو تربیت کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ آپ بچوں کو، بیویوں کو، فیملیز کو، اپنے آپ کو اسلام کے اعلیٰ مستقبل کے لیے تربیت کے پروسیس میں داخل کریں۔ تو تربیت کے پروسیس میں داخل ہوں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ موضوع وغیرہ سارے رہ گئے، جو خیال تھا تو یہ اچھا ہو گیا موضوع، اور میں اس سے خوش ہوں کہ یہ بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں نے اس سبجیکٹ کو ہی لے لیا۔ ہر پیغمبر کا ماڈل انسانی ماڈل سے بہتر تھا، اور ہر پیغمبر کا دیا ہوا پیکج ہیومن پیکیجز سے بہتر تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی بعثت کا وقت آ، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ پیغمبر تو چونکہ بدل کے مختلف دور میں نئے پیغمبر، پھر نئے پیغمبر آتے تھے، پیکیج بھی نئے نئے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ کیا بنایا؟ قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا دیا۔ تو اللہ نے جو آقا علیہ السلام پر وحی بھیجی، وہ بھی آخری وحی کا پیکج تھا۔ جو نبوت و رسالت حضور کو عطا کی، وہ قیامت تک کے لیے آخری نبوت و رسالت تھی۔ لہذا جب حضور کی ذات آئی تو آپ کا علم اور آپ کا انٹلیکچول کیلیبر اور انٹلیکچول گائیڈنس، اس کی سطح بھی قیامت تک، اب کروڑ ارسطو اور افلاطون پیدا ہوتے پھریں، ہر دور کے جو ارسطو ہوں گے اور ہر دور کے جو افلاطون ہوں گے اور ہر دور کے جو سقراط ہوں گے، قیامت تک کروڑوں انٹلیکچول لیول کی، انٹلیکچول ہائٹ میں کلائمیکس تک جانے والے انسان روئے زمین پر پیدا ہوتے رہیں، اور وہ جہاں تک چلے جائیں
مگر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا انٹلیکچوئل لیول، آپ کے دین کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے علم کا وہ لیول ہے کہ انسانیت جتنا اونچا جائے گی مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے نیچے رہ جائے گی، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول سے نیچے رہ جائے گی۔ آقا علیہ السلام کے انٹلیکچوئل کیلیبر کا کوئی انسان کائنات میں مقابلہ نہیں کرتا۔ ایک یہ، دوسرا جو اللہ نے آپ کو پیکج دیا وہ قرآن اور آپ کی سنت و سیرت کا پیکج تھا، قرآن اور سنت و سیرت کا، اسلام کا پیکج جو پیکج دیا میں نے بتایا، جیسے ہر پیغمبر اپنے دور کے پیکجز سے بہتر پیکج لایا، جو پیکج اسلام کا حضور لائے، چونکہ حضور کا دور قیامت تک ہے، لہذا قیامت تک کے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ پوری کائنات انسانی میں جتنے پیکج آئے، جتنے آ رہے ہیں، جتنے آ چکے اور قیامت تک جتنے ہیومن پیکجز آئیں گے، مصطفیٰ کا اسلامک پیکج سب سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا علیہ السلام سے بہتر، تو آقا علیہ السلام سے بہتر اس کائنات میں، اب آقا علیہ السلام سے بہتر نہ تو کوئی شخص سوشل پیکج دے سکتا ہے، نہ کوئی اکنامک پیکج دے سکتا ہے، نہ کسی کا پولیٹیکل پیکج مصطفیٰ کے پیکج سے بہتر، نہ کسی کا سوشل آرڈر مصطفیٰ کے آرڈر سے بہتر، نہ کسی کا اکنامک سسٹم مصطفیٰ کے اکنامک سسٹم سے بہتر، نہ کسی کی کلچر مصطفیٰ کی کلچر سے بہتر، نہ کسی ایجوکیشنل سسٹم مصطفیٰ کے ایجوکیشن سسٹم سے بہتر، نہ کسی کی دی ہوئی ڈیموکریسی مصطفیٰ کی ڈیموکریسی سے بہتر، نہ کسی کا اسٹیٹ سسٹم مصطفیٰ کی اسٹیٹ سسٹم سے بہتر۔ امریکہ سے لے کر افریقہ تک دنیا سوشل لائف میں، اکنامک لائف میں، کلچرل لائف میں، ٹریڈ لائف میں، ایگریکلچرل لائف میں اور فزیکل لائف میں اور انٹرنیشنل لائف میں، جن جن شعبوں میں جہاں تک چلی جائے، مصطفیٰ نے سیاسی، معاشی، سماجی نظام کی جو انتہائیں عطا کر دی ہیں، دنیا کا کوئی ملک اس کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ لہذا دوستو، آج 53 برس گزر جانے کے بعد پاکستان میں ہم جو ذلت و رسوائی کا شکار ہیں اور پوری دنیا میں ہم جس تباہی کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جس نام پر پاکستان کو اللہ سے خریدا تھا، کیا جس نام پر اللہ سے سودا کیا تھا پاکستان کا، ہم نے اس کا عطا کردہ پیکج 53 سال گزر گئے، پاکستان کو وہ پیکج نہیں دیا، وہ پیکج بولیے پیکج نہیں دیا، نہ وہ پولیٹیکل پیکج دیا، نہ وہ سوشل پیکج دیا، نہ وہ اکنامک پیکج دیا، نہ وہ کمرشل پیکج دیا، نہ وہ مورل پیکج دیا، ہم نے وہ پیکج دیا ہی نہیں جو آقا علیہ السلام نے انسانیت کو عطا کیا تھا۔ وہ موسٹ ماڈرن پیکج ہے، بڑا اعلیٰ ڈیموکریٹک پیکج ہے، وہ بڑا اعلیٰ سوشل ویلفیئر بیسڈ پیکج ہے، وہ بڑا اعلیٰ ماڈرن سائنٹیفک پیکج ہے، ہیومن رائٹس کا پیکج ہے، اس پیکج میں ویمن رائٹس ہیں، اس پیکج میں پیس ہے، اس پیکج میں مائنورٹی رائٹس ہیں، اس پیکج میں پراسپیرٹی ہے، اس پیکج میں ایڈوانسمنٹ ہے، اس پیکج میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس پیکج میں اسٹیبلٹی ہے، اس پیکج میں ترقی ہے اتنی کہ اگر پاکستان آج اس پیکج میں عمل شروع کر دے تو پورے ایشیا اور عالم اسلام کا لیڈر بن جائے۔ پاکستانی قوم میں کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان کی سرزمین میں بھی کوئی کمی، مگر پاکستان پہ جو حکمران رہے اور جو لیڈر رہے انہوں نے پاکستان کو اس راستے پر گامزن نہیں ہونے دیا۔ یہاں کے لیڈر لوٹ مار کرتے رہے، کرپشن کرتے رہے، پاکستان کو تباہ کرتے رہے، اپنے اور اپنے خاندانوں کو پالتے رہے، غریب عوام کے خون نچوڑتے رہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بے روزگار کرتے رہے، حتیٰ کہ آج اس ملک کے عام 90% عوام کا یوٹیلیٹی بلز ادا کرنا اور زندگی کی قیمت ادا کرنا یہ بھی ناممکن ہو گیا، جینا دوبر ہو گیا۔ لوگ خودکشی اور خود سوزی پر آ گئے ہیں، اور لوٹنے والے خواہ اندر پڑے ہوں یا باہر پڑے ہوں، سمجھ آئیے، لوٹنے والے خواہ اندر پڑے یا باہر پڑے ہیں، انہوں نے اتنا لوٹا کہ اب پاکستان اور نہ پاکستان میں جینے کی سکت رہ گئی، نہ 14 کروڑ عوام میں جینے کی سکت رہ گئی۔
ہم IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہو گئے. ہماری پالیسیز ادھر ڈکٹیٹ ہوتی ہیں, ہمارے ڈیسیژنز, ہماری فیٹ اور تقدیر کے فیصلے وہاں باہر ہوتے ہیں. پوری قوم غلام ہو گئی. ہماری انڈسٹری تباہ ہے, ہمارا ٹریڈ تباہ ہے, ایگریکلچر تباہ ہے, ہمارا بجٹ تباہ ہے, ڈیفیسٹ ہے, ہمارے نیشنل ریسورسز تباہ ہیں, کچھ نہیں ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, GDP تباہ ہے, ہمارا گروتھ ریٹ اپنا ہر چیز میں میدان میں قومی وسائل کا تباہ ہے, ایجوکیشن تباہ ہے, ہیلتھ تباہ ہے, انوائرمنٹ تباہ, کچھ بھی نہیں. صرف اگر بڑی ہے ملک میں مہنگائی بڑی, بے روزگاری بڑی, لا اینڈ آرڈر کی تباہی بڑی, کرپشن بڑی, بددیانتی بڑی, اقربا پروری بڑی, خون خرابہ بڑا, بدنامی بڑی, یہ چیزیں بڑھ گئی. اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ تماشا جو 53 سال سے پاکستان میں چلا اور پچھلے 12 سال بھی چلتا رہا ہے, 88 سے 99 تک دونوں دڑے باری باری رہے اور تماشا بن گیا ملک کا, پاکستان کا, اور آج پاکستان دنیا میں ایک عجیب صورتحال سے اس کی وائبلٹی چیلنج ہو رہی ہے. باہر کے ادارے کہتے ہیں کیا یہ وائبل بھی ہے یا نہیں اکنامکلی. جس حالت کو جن لوگوں نے پہنچا دیا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر دوبارہ آئیں اور پاکستان کی تقدیر سے کھیلیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ بولیے, دوبارہ آئیں اور وہ کھیلیں. اس وقت وہ لات اور منات کے دونوں بت پاش پاش ہو چکے. لات منات جانتے ہیں کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو 360 بت ہوتے تھے انہوں نے رکھے ہوئے قریش مکہ نے, مشرکین نے, کفار نے کعبے کے سین میں, اور ان میں جو چند بڑے بڑے بت تھے جن کے پجاری بڑے بڑے قبیلے تھے, جن کے فالوورز بڑے تھے, جن کے ووٹ بینک بڑے تھے, وہ بڑے بت جن کے ووٹ بینک بڑے تھے, بڑی پارٹیز مشرکوں کی جن کے ساتھ تھی, وہ چند نام تھے. ان میں لات اور منات بھی تھے. تو لات کا ووٹ بینک بھی بڑا تھا اور منات کا ووٹ بینک بھی, بڑی پارٹیاں لات اور منات کی تھی. اور جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے سارے بت پاش پاش کر کے سین کعبہ صاف کر دیا. آج پاکستان میں بھی لات اور منات کے بت جو سال ہا سال سے بڑے ووٹ بینک اور بڑی پارٹیوں والے اس قوم کی تقدیر سے اور غریبوں کی عزت اور خون سے کھیل رہے تھے, وہ لات اور منات کے دونوں بت پاش پاش ہو چکے ہیں, پاش پاش ہو چکے ہیں, اور وہ پلٹ کر انشاءاللہ نہیں آئیں گے. وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. لہذا اب ایک نیا مستقبل, نیا نظام اور نئی قیادت کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرا مطالبہ ہے کہ احتساب کے پروسیس کو تیز کیا جائے. احتساب کے بغیر قیادت اور نظام کی تبدیلی ناممکن ہے, مگر موجودہ رفتار سست رفتار ہے, اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو. پاکستانی قوم تیز رفتار احتساب کو چاہتی ہے, ہما جہت اور روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہے, پھر الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں, انتخابی اصلاحات ہوں تاکہ سرمایہ کے بل بوتے پر الیکشن جیتنے والے وڈیرے اور لٹیرے ان کا راستہ بند ہو جائے. نئی قیادت, باکردار قیادت, نیا نظام, نیا پروگرام کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ پاکستان کی تقدیر بدلے. اور یہ تقدیر بدلنے کے لیے اور نئی قیادت اور نئے نظام کی شکل میں اب صرف پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں مصطفی انقلاب پاکستان کا مستقبل ہے. مصطفی انقلاب کے سوا اب پاکستان کی نیا اس کنارے اور ساحل پہ کوئی نہیں لگا سکتا. انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب, انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب, جوانیاں لٹائیں گے, آپ بتائیے, جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب. بتائیے ہر فرد ملت کے مقدر کا دیدار. مت سمجھیں کہ ہم ڈنیگ میں آ گئے جی انسانوں کی. ملک آپ کا ہے, آپ کی نسلیں, آپ کے خاندان, آپ کی فیملیز, رشتہ دار ادھر بیٹھے ہیں, اور بہتوں کی تو قبریں بھی وہیں جا کے بنتی. ملک سے کوئی لا تعلق نہیں ہو سکتا. اور میں نے دیکھا ہے جتنا درد پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے باہر رہتے ہوئے تارکین وطن میں ہے, وہ پاکستان کے اندر رہنے والے کا درد ختم کر کے ان کو بے حس کر دیا ہے. باہر آنے والے پھر بھی بہتر درد رکھتے ہیں. وہ چونکہ یہاں یورپ کو دیکھتے ہیں, وہ ہر وقت آرزو کرتے ہیں کوئی دن آئے ہمارے ملک کے حالات بھی اس طرح ہو جائے, عدل ملے, انصاف ملے, عدالتیں ہوں, ہیومن رائٹس ہوں, تحقیق ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ترقی ہو. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی اس طرح ہو.
یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ماؤ زے تونگ کی قیادت ملے تو چائنا جیسے ملک، نشے میں دھت قوم، وہ پورے ایشیا کی لیڈر بن سکتی ہے۔ اور ہٹلر کی قیادت ملے جس نے قتل و غارت کی انتہا کر دی تھی، وہ قوم پرست قیادت ملے تو راک اور کھنڈرات میں بدلے ہوئے جرمنی کو وہ یورپ کا لیڈر کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے پاکستان کو آج قیادت مل جائے مصطفی انقلاب کے ذریعے، تو پاکستان عالم اسلام اور ایشیا کا لیڈنگ رول کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اقوام عالم میں اور یورپ کی اقوام کی طرح ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے نیک نامی کما سکتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ لیڈرشپ کیپیبل، آنےسٹ، لائل، انٹیلیجنٹ، کوالیفائڈ، ایجوکیٹڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے، جو ڈیلیور کر سکے، جو لوٹ مار نہ کرے بلکہ قربانی دے کے اپنی قوم کو سنوار دے۔ اس پیغام کے لیے اب وقت آ گیا ہے، تبدیلی کا وقت قریب ہے۔ آپ کے ووٹس یہاں ہیں پاکستان کے لیے، اگر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہیں تو وہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون سے ہمارا وقت آ گیا تو میری پرائورٹیز میں ہے دنیا بھر کے تارکین وطن کو پاکستان کا ووٹ دینا، ووٹ کا رائٹ دینا، یہ میری پرائورٹیز میں ہے۔ اگر یہ بات میں آج کہہ تو سکتا ہوں، بہت باتیں جو بعد میں کرنے والی ہیں میں اس وقت نہیں کہتا، وہ وقت دکھائے گا اگر اللہ نے مدد کی اور آپ نے تعاون کیا اور عمل دکھائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ووٹ نہیں بھی تو آپ ایک ووٹ نہیں ہے مگر ہزار ہزار ووٹ آپ وہاں جا کے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے خاندانوں پہ اثر ڈالیں، اپنی فیملیز پر، اپنے قصبات میں، اپنے گاؤں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے دوستوں پر ٹیلی فون کریں، خط بھیجیں، انہیں ہیلپ کریں، موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، خود جائیں۔ میں نے دیکھا ایک ایک رکن اور رفیق جاتا ہے مہینے 2 کی چھٹی سے اور 2 3 قصبوں میں انقلاب لا کر ہر گھر کی چھت پر مصطفی انقلاب عوامی تحریک کا جھنڈا لہرا کے آتا ہے۔ ایک آدمی 2-3 مہینوں میں انقلاب لے آتا ہے۔ انفلوئنس پیدا کریں اپنا، تو آپ مصطفی انقلاب کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اپنے خاندانوں کے ذریعے، اپنے وابستگان کے ذریعے، اپنے علاقوں کے ذریعے۔ بے شمار راستے ہیں۔ فیصلہ کن وقت آنے والا ہے جب نئی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے غفلت برتی اور مستعد نہ ہوئے اور رول پلے نہ کیا اور خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ ہو گیا تو شاید آئندہ ہماری نسلوں تک بھی دوبارہ انقلاب لانے یا قیادت کے تبدیل کرنے اور نظام بدلنے کا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ مستعد ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور اپنے ملک کی تقدیر اور مستقبل بدلنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اس کے لیے میں آپ سے آخری سوال کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ مصطفی انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ مقاصد جو قائد اعظم کی قیادت میں حاصل کردہ پاکستان کے تھے، جس کے لیے پاکستان بنا تھا، ان مقاصد کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے، 14 کروڑ عوام کے مقدر کو سنوارنے کے لیے اور پاکستان کو ایک اعلیٰ مثالی اسلامی جمہوری فلاحی جدید ترقی یافتہ عظیم ملک بنانے کے لیے کیا آپ مصطفی انقلاب کے قافلے میں، پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہو کر مصطفی انقلاب کے قافلے میں میرے ساتھ اس عظیم جنگ اور اس عظیم سفر میں شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں؟ جو ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں، جو ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں، بعد میں ہاتھ کھڑا کر دیں، اونچا ہاتھ، نمایاں طریقے سے۔ یہ پختہ رہے گا یا کچا ہے جی؟ اور اپنے پاکستان کے علاقوں پر ایفیکٹ کریں گے، محنت کریں گے، تن من دھن لٹا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالوں کی اجازت دے دیتا ہوں کسی قسم کے کسی بھی موضوع پر، تاکہ تھوڑی سی اور بھی آپ کو بعض سبجیکٹس کے اوپر، بعض ایشوز پر وضاحت اور رہنمائی مل جائے۔ پہلا سوال ہو چکا، انہوں نے پوچھا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال کر 4 اور سوال کریں اور وہ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، انہوں نے سوال کیا کہ یہ انتخاب ہوگا یا انقلاب ہوگا؟ ہوگا انقلاب، مگر طریقہ اس کا انتخاب ہوگا۔ ہم اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے لائیں گے، خون خرابے کا طریقہ نہ آج کے دور میں پاسبل ہے، نہ سوٹ ہو سکتا ہے، نہ طالبان کا طریقہ، نہ کسی اور کا طریقہ۔
ہم انشاءاللہ عوام کو موٹیویٹ کریں گے، پاکستان کے کروڑوں عوام کو ان تک پیغام پہنچائیں گے، پرامن طریقے سے وہ قوت وہ پاور کی پیدا کر دیں گے، وہ قوت پیدا کر دیں گے کہ انشاءاللہ شعور کی بیداری کے ساتھ پاکستانی شہری اپنے بیلٹ کے ساتھ ملک میں انقلاب لے آئے گا۔ ہم پرامن جمہوری طریقے پہ بلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے مقاصد حاصل ہوں گے۔ دوسرا ایک اور سوال آ گیا ہے، کسی نے لکھ کے پوچھا آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ رہے، بعد میں کیوں چھوڑا؟ نہ میں پیدائش کے دن سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، نہ مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ سوال ایک بالکل بے خبری کا سوال ہے، بچگانہ سوال ہے۔ پروفیسر صاحب، میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ میرا کیا واسطہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے ساتھ رہنے کا۔ میں کبھی کسی جماعت سے بھی نہیں رہا، شاید اس کے ذہن میں یہ ہو۔ مسلم لیگ کے ساتھ تو ویسے بھی کبھی لنک نہیں رہا، جو جس کو آپ کہتے ہیں وہ، اگر ان کا خیال ہو کہ وہ پہلا 80s کا زمانہ تھا تو نہ نواز شریف مسلم لیگ تھی نہ ہم اس کے ساتھ تھے، وہ نان پولیٹیکل دور تھا اور وہ مذہبی اعتبار سے میرے پیروکاروں میں تھے، کوئی سیاسی تعلق نہ ان کا مجھ سے تھا نہ میرا ان سے تھا، لہذا وہ irrelevant ہے۔ اس کا خیال ہوگا شاید یہ جو عوامی اتحاد بنا، تو میں عوامی اتحاد میں پیپلز پارٹی بھی تھی، ہم بھی تھے، مگر یاد رکھ لیں کہ میں اس عوامی اتحاد کا پریزیڈنٹ تھا، چیئرمین تھا، وہ میری سربراہی میں عوامی اتحاد قائم ہوا۔ ایک پیپلز پارٹی نہیں 18 جماعتیں تھیں، آج بھی جی ڈی اے میں ہیں۔ سیاسی سٹرگل کرنے کے لیے الائنسز براڈ بیس سٹرگل ایک اسپیسیفک ایجنڈے پر ہوتی رہتی ہے، مگر اس وقت وہ خرابی بنتی ہے جب آپ اس ایجنڈے کی خاطر اپنا منشور، اپنا دستور، اپنا پروگرام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پروگرام نہ کبھی چھوڑا، نہ مرتے دم تک چھوڑنا ممکن ہے۔ ہماری جان ختم ہو سکتی ہے مگر اپنا منشور اور پروگرام اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ الائنسز سٹرگل اسپیسیفک ایجنڈے پر ایک حکومت کی برطرفی کرنی ہے، فار ایگزامپل اس میں ساری قوتوں کو یکجا کر کے سٹرگل کرنا، یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ایسے پروسیسز ہوتے رہتے ہیں، اس کو ساتھ نہیں کہتے۔ جی فرمائیے۔ کچھ مذہبی تنظیموں کے رہنما بھی یہاں آتے ہیں، وہ آ کے آپ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ گمراہ شخصیت ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ گمراہ شخصیت ہے، گمراہ شخصیت، گمراہ ہے یہ آدمی ہے نا، اس سے بچ کے رہنا۔ اس کے بارے میں آپ ذرا انفارم کر دیں اور اچھی طرح نا اس کے بارے میں روشنی بڑا اچھا سوال ہے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ یہ مسئلہ۔ ٹھیک ہے بیٹے، بات یہ ہے جو ایسا کہے اس کو دعا دے دیا کریں۔ جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا اور 20 سال گزر گئے اس امت کو اور انسانیت کو جو کچھ سمجھاتے ہوئے، اگر یہی گمراہی ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر کسی کو یہ تعلیم، اگر یہ ہدایت انسانیت، پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو یہ ہدایت کی محنت اگر گمراہی ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ عمل انہیں گمراہی نظر آتا ہے، اگر یہ سٹرگل گمراہی نظر آتا ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت اور عقل عطا کرے، مزید کچھ نہیں کہتا۔ یہ جنرل سوال ہے مجھے پاکستان کے متعلق اور خاص کر تہاڈی پالیسی کے متعلق جی جی کہ حزب مجاہدین نے 3 مہینے کشمیر دی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے جی، اور اس دے وچ آیا حکومت پاکستان اور جماعت اسلامی دی رائے ہے، اور آج کل خاص کر آج اخبار دے خاموش ڈپلومیسی جا رہی ہے کہ 6-7 سابقہ سفیر انڈیا دے پاکستان وچ گئے۔ آیا اگر تہاڈے علم وچ یہ چیز ہے برائے مہربانی کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ آیا ایک ڈپلومیسی جا رہی ہے اور ادھر سانو میں عرض کرتا ہوں، تشریف رکھیے۔ میں نے بھی ابھی آپ ہی کی طرح یورپ کے حالیہ دورے کے دوران ہی خبر پڑی، حزب المجاہدین نے جس سیز فائر کا اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کا تو کوئی دخل کوئی نہیں، کیونکہ وہ حزب المجاہدین حکومت پاکستان کا نہ حصہ ہے نہ ان کے انڈر ہے، ان کا تعلق تو بعض اور، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے نام لے لیا، اوروں کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کا تو وہ ونگ نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ حزب المجاہدین کا یہ قدم یکلخت جہاد کی سٹرگل کرتے 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 اس سے 180 ڈگری کا یو ٹرن لینا اور اس سے منحرف ہو جانا اور جہاد کشمیر کی سٹرگل اور آزادی کشمیر کی سٹرگل کی پشت میں چھرا گھونپ دینا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا اپنا آزادانہ فیصلہ ہوگا۔ جن سے بہر صورت جن کے زیر اثر ہیں، یہ ان کے اشارے اور ان کے کہنے کے بغیر یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔
جو بھی رسپانسبل ہے اس نے جہاد کشمیر اور آزادی کشمیر کی کاز کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، غداری کی ہے، بے وفائی کی. جناب قادری صاحب، میں آپ کی کیسٹیں ہمیشہ دیکھتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کا ہر لیکچر دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں یہ دیکھتا ہوں، کمی مجھے ایک چیز کی محسوس ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے جس زندہ دلی سے یا جس وسعت نظر سے آپ نے بے نظیر کو بہن کا خطاب دیا، میں نے آپ کی کسی کیسٹ میں مولانا شاہ احمد نورانی کو بھائی نہیں کہتے ہوئے دیکھا، آپ کو انکل کہتے ہوئے نہیں دیکھا، یا ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میں نے آج تک آپ کی کسی کیسٹ میں نہیں دیکھا. میں بتاتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کمی محسوس کرتا ہوں. میں اس کمی کی وجہ بتا دیتا ہوں. تشریف رکھیے. گزارش یہ ہے، بے نظیر ہو یا کوئی عورت، کوئی بھی مسلمان ہو، ہمیں تو کرسچن عورت بھی جب کوئی کسی سٹیج کے اوپر ہیومن رائٹس کے فنکشن ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کے فنکشن ہوتے ہیں، انٹرفیتھ فنکشن ہوتے ہیں، عیسائی خواتین یا ان کے مرد اسکالر بھی بات کرتے ہیں، تو میں تو ان کو بھی بھائی اور بہن کر کے خطاب کرتا ہوں. میں ان کو بھی بھائی اور بہن کر کے خطاب کرتا ہوں، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اب بھائی خاموش، بھائی بات کو سنیں. ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہوا، میرے ان کے سوال کا ضروری حصہ ابھی باقی ہے. اصل سوال جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کا نام لیا کنہیں بزرگوں کا کہ ان کو کبھی بھائی کہتے نہیں سنا، وہ کبھی میرے سٹیج پر آئے ہوں اور نہ کہا ہو تو میں مجرم ہوں. اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہونا ہی پسند نہ کرے تو کس کو کہیں؟ بھائی کہنے کے لیے کوئی ساتھ کوئی سامنے کھڑا ہو تو آج جس کو بھائی کہتا ہے نا، جو ٹھہرو بھائی، جو دور نزدیک قریبی کوئی نہ آئے کھڑا ہو تو آدمی پکارے بلائے کس کو؟ اس سے بھی آپ نے تو بھائی کہا، کوئی ہمارے قریب ہو تو اس سے 100 گنا زیادہ عزت والے لقب سے پکارنے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ عزت کے ساتھ پکاریں، مگر کوئی ساتھ ہو تو پکاریں. جی محترم، میں آپ کی اجازت سے سوال کنندگان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سوال دنیا اسلام، پاکستان اور اپنے ملک کی حدود کے اندر رہے، ذاتیات پہ نہ اترے. حضرہ کرام اگر سوال کرنا ہے اسلام کی ترقی کے متعلق کوئی بات پوچھیں، پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے کوئی سوال پوچھیں. قبلہ مین جی قبلہ مین درخواست کرنا چاہتا ہوں ارشاد کہ حزب المجاہدین، خاموش بھائی جی، حزب المجاہدین والوں نے یک طرفہ یونیلیٹرل وہ سیز فائر کر کے ہندوستان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. بات بڑی تھوڑی سی آگے، ان میں حزب المجاہدین کے سربراہ چونکہ ہماری مجاہدین کونسل کے بھی سربراہ ہیں، اس لیے انہوں نے ممکن ہے، یہ ضروری نہیں، ممکن ہے کہ ایک چال چلی ہو ہندوستان کے زعماء سے، انہوں نے بات کرتے کرتے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بات مجاہدین کے ساتھ ہو اس میں پاکستان کو شریک کیا جائے. اب ہندوستان اور ہمارے حزب المجاہدین کے سربراہوں کے درمیان بات جو چل رہی ہے اس میں تفرقہ ہے، یہ فرق پیدا ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے یا نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا اس طریقہ سے ہماری کچھ کاز کی بہتری نہیں ہوئی؟ ایک سوال ہے. 2 نمبر سوال کہ اس کے نتیجہ میں کیونکہ اس کی تشہیر CNN اور دوسرے یہ یورپی ممالک کے میڈیا نے بہت کی ہے، یہ امریکہ جا رہے ہیں، سنا ہے شنید ہے، یہ اللہ بہتر جانے کیونکہ اس کی درستی کا آپ کو خبر ہوگی کہ محترم واجپئی صاحب امریکہ والوں سے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہمیں کچھ خطرہ درپیش ہے؟ بڑے اچھے سوال کیا آپ نے. میں پہلے آپ کے حصے کا جواب دوں. جہاں تک تو آپ کا دوسرا حصہ ہے وہ بڑا مختصر ہے، اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. وہ مدد طلب کرنے کے لیے کسی قسم کی وہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، سچ کوئی خطرے کی بات نہیں جس سے ہمیں کوئی ہنگامی نوعیت کی گھبراہٹ. پاکستان اللہ کا شکر ہے اپنے دفاع میں مضبوط ہے، مستحکم ہے. ہم عددی طاقت میں بے شک کم ہیں، مگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لینے کے بعد پاکستان کے پاس وہ ڈیٹرنٹ ہے
کہ انشاءاللہ دشمن طاقتور ہو کے بھی اب ہماری اوپر میری آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا غور طلب ہے، اس پر میرا جواب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی۔ وہ بھی ایک یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا ایک ایسا بے اصول ملک ہے اور جارحیت پسند ملک ہے کہ اور دوسرے کے ہر بھلے قدم سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا ملک ہے کہ کسی یونیلیٹرل قدم سے انڈیا نے خوشگوار ڈیولپمنٹ کبھی نہیں کی۔ ابھی 4 جولائی 1999 کی بات ہے، نواز شریف کارگل ایشو پر واشنگٹن جا کے یک طرفہ ودڈرال کا اعلان کر کے آئے۔ حزب المجاہدین کا قدم دوسرا ہے، کارگل ایشو پر یک طرفہ ودڈرال نواز شریف کر کے آئے ہیں، واجپائی نہیں گیا تھا۔ اس یک طرفہ ودڈرال کرنے کا یہ ظاہر کہتا یہ تھے کہ ہم نے یک طرفہ ودڈرال کر کے امن پسند ہونے کا ثبوت دیا۔ انڈیا نے دنیا میں کیا جیت لی، انہوں نے امن پسند ہمیں نہیں ہونے دیا، بننے دیا یک طرفہ ودڈرال کے باوجود، بلکہ اس سے یہ اسٹیبلش کروا دیا کہ کشمیر میں پاکستان مداخلت کر رہا تھا۔ یک طرفہ ودڈرال نے ہمیں ٹیرورسٹ بنایا، دہشت گرد بنایا اور کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح حزب المجاہدین کی یک طرفہ ودڈراول وہ نہ کشمیر کو نفع دے رہی ہے، نہ دے گی، نہ پاکستان کو نفع دے گی، بلکہ ان میں اور پاکستان کی حکومت میں بھی پھوٹ ڈلوائی گئی ہے۔ اس کے اندر انڈیا اور اوپر کے کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ سازش ہے، اور جن لوگوں نے شاید اپنے کسی سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کو اشارہ دیا ہو یا پشت پناہی کی ہو، ملے گا انشاءاللہ انہیں بھی کچھ نہیں، کیونکہ اس سے کشمیریوں کو بھی نقصان پہنچا اور پاکستان کو بھی پہنچا۔ مذاکرات کبھی بھی یک طرفہ مذاکرات کارآمد نہیں ہوں گے، اور کشمیری قیادت اور پاکستان کے مل بیٹھ کر بھی انڈیا سے مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ یہ یونیلیٹرل مسئلہ نہیں، بائی لیٹرل مسئلہ نہیں، یہ ملٹی لیٹرل مسئلہ ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے۔ مذاکرات اس وقت کامیاب ہوں گے جب تک سیکیورٹی کونسل کے مؤثر ملک بھی ساتھ ٹیبل پہ نہ بیٹھے، اور یو این او کی قرارداد کی روشنی میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر جب تک بین الاقوامی برادری کے نمائندے پاکستان، کشمیریوں اور پاکستانیوں ان کے ساتھ مل کر جب تک وہ نہیں بیٹھتے، اس وقت تک کوئی مذاکرات فائدہ نہیں دیں گے۔ انڈیا ہمیشہ یہ چال چلوا کے طبقوں سے نقصان پہنچاتا رہے گا، ہماری پوزیشن کمزور کرے گا۔ آپ کے آخری سوال، نماز کے اپنا طریقہ ہے، رفع کرتے ہیں، اپنا تعزیہ کرنا، محرم کرنا، ان کے اپنے طریقہ کار۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، جو اللہ نہ کرے جو تجاوز کرتے ہیں بعض احباب، اور تجاوز میں ازواج مطہرات کو اگر کوئی معاذ اللہ کافر یا منافق یا گالی دے، جیسے خلفائے راشدین کو کافر منافق کہے، گالی دے، یا قرآن مجید کی تعریف یا اس کی رد و بدل کا معاذ اللہ عقیدہ رکھے، کوئی شخص، میں شیعہ اور سنی کے حوالوں سے بالا تر ہو کر، شیعہ اور سنی کے حوالوں سے بالا تر اور لا تعلق ہو کر سمجھا رہا ہوں، کوئی شخص عقیدہ ایسا رکھے جو حدود اسلام سے تجاوز کر جائے، جیسا کہ میں نے بتایا قرآن سے تعریف کا عقیدہ ہے، ازواج مطہرات کو گالی ہے، ان کو معاذ اللہ ان کے ایمان کو نہ ماننا ہے، خلفائے راشدین کو نہ ماننا ہے، یا دیگر ارکان اسلام میں سے یا اور اسلام کے مبادیات میں سے کوئی انکار کرے، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اس سے شادی نہیں ہوتی، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ان حدود سے تجاوز نہ کرے اور ان لیمٹس کے اندر سب نہ کرے، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، قرآن مجید کو صحیح پورا کامل قرآن مانے، مبادیات کا انکار نہ کرے، باقی اس کا ایک اپنا عقیدہ ہے، یہ اہل تشیع میں سے، اہل سنت میں سے ہے، اگر اس کو تفضیلی کہتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی شیر خدا کو اگر فضیلت بھی دیتا ہو، حالانکہ ہمارے نزدیک فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین والی ہے، مگر وہ اگر سیدنا مولا علی شیر خدا کو بھی دیتا ہو، اس حد تک بھی ہو، اور سب کو شتم یا کفر کا الزام منافقت کا نہ لگاتا ہو، تو ایسے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ سو جو حد کراس کر دے گستاخی کی، وہ مسلمان نہیں رہتا، جو گستاخی میں چلا جائے ان کے ساتھ شادی۔
دوسرا سوال ہے کیا خامد کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے کا رشتہ حقیقی بیٹے سا ہے اور حج اور عمرے کے لیے محرم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اگر خامد کا بیٹا ہے تو وہ محرم بن سکتا ہے، آپ کا بن سکتا ہے. یعنی ایک عورت ہے، اس کے شوہر نے پہلے ایک شادی کی تو پہلی بیوی سے اس کا بیٹا ہوا، تو اس عورت کے لیے اس کا من وجہن اس کا رشتہ بیٹے کا رشتہ ہے، وہ اس کا محرم بھی ہو سکتا ہے. کیا ایک عورت کی اولاد نہیں ہے اور وہ اپنی ذاتی پراپرٹی رکھتی ہے تو زندگی میں وقف کر سکتی ہے کہ مرنے کے بعد فلاں ادارے کو دی جائے؟ ہاں، وقف ساری پراپرٹی بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر اولاد نہیں. ایک ہوتا ہے وصیت، وصیت میں لیمیٹیشنز ہیں. وصیت کرنا چاہے تو وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتی. لیکن اولاد نہ ہو اور وہ چاہے کہ میرا کوئی وارث نہیں، اور بھی وارث نہیں ہے، ان کے کوئی حق نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، اگر تو مستحق ورثاء ہیں، اولاد کے علاوہ پھر مستحق ورثاء بن جاتے ہیں. اولاد نہ ہو تو ماں باپ کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ وراثت میں ہے، شوہر کا بھی حصہ ہے وراثت میں، بھائی بہنوں کا بھی ہو جاتا ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ساری پراپرٹی وقف کرنے کی بجائے ان کی بھی مدد کے لیے ان کو بھی حصہ ان کے لیے چھوڑے جو وراثت میں ایک بنتا ہے. اور اگر وہ بے نیاز ہیں، مالدار ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں تو حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی مدد پہلا، ان کی مدد کا بھی حق ہوتا ہے رشتہ داروں کا اگر غریب ہے. اگر نہیں ہے تو ساری پراپرٹی بھی اللہ کی راہ میں کسی نیک ادارے، فلاح ادارے کو وقف کرنا چاہے تو نیک عمل ہے، کر سکتی ہے. اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو ثواب ملتا رہے گا.